بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العرضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو ماہ سفر کے ان غمزدہ لمحات کی اور وہ لمحات جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ سخت تھے ان کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور تمام مومنین مومنات کی جانب سے صاحب عزا امام زمانہ کی خدمت میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور ان کی بہنوں بیٹیوں کی اسیری کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، ہم اپنی طرف سے جو کوشش تیری اطاعت کے لیے، جو کوشش اہل بیت سے محبت کے اظہار کے لیے، جو کوشش اس عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے، حتیٰ کہ جو بھی کوشش جو کہ امام حسین علیہ السلام کے کاز یا تیری طرف قدم بڑھانے کے لیے ہو، اپنی کم بساطی کے مطابق، اپنی کم ہمتی کے حساب سے انجام دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری بارگاہ میں ان تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 ہے، اور بہت مشہور آیت ہے جو اکثر خطبہ بیان کرتے ہیں، اور کہاں بیان کرتے ہیں؟ جب بہت سارے نظریات اور بہت ساری باتیں آپ کے اطراف میں ہو رہی ہوں، اور آپ کو ایک ایسی بات بتانی ہو کہ لوگ آپ کی بات بھی سنیں اور دوسروں کی بات بھی سنیں، تو وہاں پہ عموماً اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت جب استعمال کی تو وہاں پر مخاطب ان لوگوں کیا کہ جو اپنے باپ داداؤں کا دین لے کر بیٹھ گئے تھے اور کہتے تھے کہ بس یہی دین کافی ہے، اور رسول خدا کے پاس جو کوئی جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونس لیا کرو یا اونیاں ڈال لیا کرو، کیونکہ اگر تمہیں اس شخص کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ گئی تو تمہارے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا۔ آپ نے سنے ہوں گے واقعات کہ رسول خدا جو ہے وہ تلاوت جب قرآن مجید کی کیا کرتے تھے تو کفار اور مشرکین جو ہے وہ نئے آنے والوں کو رسول خدا کے پاس جانے نہیں دیتے تھے اس اوقات میں، کہ تم جو ہے اس کی آواز سنو گے تو تمہارے کانوں میں الیاذ باللہ جادو ہو جائے گا، یا کچھ تمہارے عقیدوں کو جو ٹھیس پہنچ جائے گی، تمہارے باپ داداؤں کے عقیدے آ رہے ہیں۔ یا جب ان کو کوئی بات ریزن اور لاجک کے ساتھ سمجھائی جاتی تھی تو وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے چلے آئے، ہم بھی یہی کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پہ مسلمانوں کے لیے فرمائی کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو باتوں کو سنتے ہیں، تمام قول یعنی تمام باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے ہدایت دے دی، جن کے دل کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ واولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل مند ہونے کا اور صاحب ہدایت ہونے کا اور مومن ہونے کا جو کرائٹیریا یہاں پہ بیان کیا اس آیت کے اندر، وہ 3 باتوں کو بیان کیا۔ ایک بات یہ کہ وہ تمام باتوں کو سنتے ہیں،
ایسا نہیں کہتے کہ یہ بولنے والا اس کا ماما سفید ہے یا جو ہے سیاہ ہے، یا اس کے سر پہ ٹوپی ہے، یا اس کے سر پہ ہرا ماما ہے، یا اس کی شلوار ٹانگوں سے اونچی ہے، یا اس نے کوٹ اور پینٹ اور ٹائی پہنا ہوا ہے، یا اس نے مثال کے طور پہ ایک خاص حلیہ بنا کے جو ہے وہ اپنی بات کو بیان کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کون بول رہا ہے. مولا علی السلام نے بعض دفعہ، یہ آپ نے سنا ہوگا قول مولا علی کا، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے. تو یہ اسی شاید آیت کی تفسیر میں وہ بات بیان کی جاتی ہو. تو سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو، سب باتوں کو سنو. جہاں معاشرے میں اتنی ہزاروں باتیں ہو رہی ہیں، کہاں تک آپ کسی کی باتوں کو روک سکتے ہیں اپنے بچوں کے کانوں میں پڑھنے سے؟ تو کہتے ہیں ان کو یہ سکھاؤ، پہلے سکھاؤ کہ باتوں کو سن کے ان کو جسے کہتے ہیں کیٹیگرائز کیسے کرنا ہے، ان میں سے بہترین کا انتخاب کیسے کرنا ہے، وہ بچپن سے سکھاؤ. یہ تمہارے پاس زمانہ ہے 7 سال 14 سال تک یہ تمہارے کنٹرول میں تقریباً رہتے ہیں. اس عرصے میں ان کو اس چیز کی پریکٹس کراؤ کہ کس طرح تمام باتوں کو سننا ہے اور کس طرح ان میں سے بہترین کا انتخاب کرنا ہے. وہ سارے کرائٹیریا انشاءاللہ تربیت کے جو مربیان ہیں وہ سب بتاتے ہیں. قرآن بھی اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے، احادیث بھی ذکر کرتی ہیں، کیونکہ میرے موضوع میں نہیں ہے یہاں پہ، اس کو بیان نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا پہلا کام کیا ہے کہ یہ تمام باتوں کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کی بات ہی نہیں سنیں گے، یہ ایک غلط نظریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ سب باتوں کو سنو. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتے ہیں. اللہ نے ان کے دل کو ہدایت دے دی ہے. ہدایت کہتے ہیں، ہدایت اس گائیڈنس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ پہنچنے میں آپ کی مددگار ثابت ہو. عرب معاشرے کے اندر یہ لفظ ہدایت بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور یہ کہاں پہ استعمال ہوتا تھا؟ جب کوئی صحرا میں راستہ بھول جاتا تھا تو اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو پانی ہوتا تھا، لیکن پانی سے بھی زیادہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ راستے کی نشاندہی تھی، کہ کوئی ہدایت ان کو دے دے، کہ راستہ بتا دے کہ کس طرح وہ صحرا میں جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے صحرا سے. کیونکہ صحرا میں وہ گھوم کے پورا دن گھومنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہیں پہ جہاں پہ اس کے ساتھی مارے تھے وہیں پہ گھوم کے آ جاتا ہے، تو راستہ نہیں نکلتا. تو پانی مل بھی جائے تو ایک دن پانی سے گزارا کر لے گا، لیکن راستہ نہیں پتہ ہوگا تو وہ صحرا سے نکل نہیں پائے گا. تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی ان کو گائیڈ کر دے، کوئی ہدایت دے دے. تو اس راستہ دکھانے کو جو ان کو منزل تک پہنچا دے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدایت، گائیڈنس، صحیح گائیڈنس. ٹھیک ہے، ہدایت یہاں پہ صحیح گائیڈنس کے معنی میں آیا ہے. یعنی اولئک الذین ھداھم اللہ، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. یعنی اللہ نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے کہ تمہیں ایک بات سن کے آگے نہیں بڑھنا. ہدایت کا راستہ یہ کہ تمام باتوں کو سنو، ان میں سے بہترین کا انتخاب کرو. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ، یعنی یہ اگر یہ کام کریں گے تو یہی صاحبان عقل ہیں. یہی صاحبان عقل ہیں. عقل سے کام لب، یہ آپ کہتے ہیں لب لباب. لب کہتے ہیں عقل کو، اس مغز کو کہتے ہیں کہ جو ڈیسیجن لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے نکلا ہے لفظ الباب، اولو الالباب. اولو کہتے ہیں صاحبان کو، الباب کہتے ہیں صاحب عقل و خرد، یہ جن کے پاس عقل و خرد ہے. ٹھیک ہے نا. اولو الارحام، جو صاحبان ارحام ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو اولو الارحام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہ وہی لوگ صاحبان عقل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا ہمارے سامنے بیان کیا ہے. تو اس کرائٹیریا کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی آپ کے سامنے. موضوع میرا اس آیت کو سنانا جو تھا مقصد وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس آیت کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ممبر پر آنے والے تمام افراد مختلف طریقوں سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کچھ کی رسائی فرسٹ ہینڈ ریفرنسز تک ہوتی ہے، وہ فرسٹ ہینڈ ریفرنسز سے لیتے ہیں اور آپ کو بیان کرتے ہیں. فرسٹ ہینڈ ریفرنسز کیا ہوتے ہیں؟ قرآن اور احادیث. ایک ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ ریفرنسز. سیکنڈ ہینڈ ریفرنسز کیا ہوتے ہیں؟ وہ احادیث کی کتابیں جو بعد میں لکھی گئیں، جنہیں آپ کیا کہتے ہیں، مثلا ان کرائٹیریاز کو ریچ کرتے ہوئے کہ جس کرائٹیریا پہ شیخ کلینی نے کتاب لکھی تھی، اس کرائٹیریا کو ریچ کرتے ہوئے اس نے کہا وہ حدیث ان کے جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پہنچ نہیں سکی تھی، لیکن جو کرائٹیریا انہوں نے رکھا تھا اس کرائٹیریا کے حساب سے یہ حدیث مجھے ملی ہے، کیونکہ یہ کتاب خانہ ابھی زمین کے اندر سے مجھے ملا ہے، تو اس کرائٹیریا پہ پوری اتر رہی ہے. تو کچھ کتابیں لکھی جاتی تھیں، تو ان کتابوں کا ایک خاص نام ہوتا تھا، ابھی کیونکہ ٹیکنیکل اصطلاح میں استعمال نہیں کر رہا، تو ان کتابوں کو بعد میں لکھا گیا. یہ سیکنڈ ہینڈ ریفرنسز ہیں. جیسے وسائل الشیعہ ہماری کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ ہے، یہ بعد میں موضوع کے لحاظ سے جمع کی گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے تھرڈ ہینڈ یا فورتھ ہینڈ کتابیں جو ہوتی ہیں. تھرڈ ہینڈ فورتھ کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ فرسٹ ہینڈ اور سیکنڈ ہینڈ ریفرنسز جو ہیں تقریباً عربی زبان کے اندر ہیں. پھر لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایک نظریہ، ایک آئیڈیا ان احادیث اور روایات کو پڑھنے کے بعد بنتا ہے. اس آئیڈیا کے نتیجے میں وہ کچھ کتابوں کو تحریر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہوتی کیا ہیں؟ وہ انہی کتابوں کا خلاصہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. یہ امام کے الفاظ نہیں ہوتے، ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. تو جب الفاظ ایک زبان سے دوسری الفاظ زبان کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی بہت جسے کہتے ہیں چینجنگ آئی جاتی ہے. آپ کسی کو جو ہے علامہ اقبال کی جو ہے شاعری سناتے ٹھیک ہے، اس کو شکوہ اور جواب شکوہ سنائیں، وہ کہے گا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا، مشکل ہے، آپ اس کو ترجمہ کر کے بتائیں، تو کہتے ہیں ابا آپ تو اس کے اوپر سر دھنتے رہتے ہیں، اس میں کیا تھا؟ تو ترجمہ وہ مطلب نہیں پہنچاتا جو شاعری کا ایک شعر پہنچاتا ہے. اسی طرح عربی کی وہ عبارت، قرآن کی وہ عبارت جو اس کے اندر چیز
فصاحت و بلاغت چھپی ہوتی ہے وہ ترجمہ آپ کو اس کے نزدیک تو کر دیتا ہے لیکن اس بات کو نہیں پہنچا پاتا کہ جو اصل بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی بات لکھی ہوئی ہمیں آتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں. کیا مسنگ ہوتی ہیں؟ اس میں یہ حال مسنگ ہوتا ہے, کس حال میں یہ بات کہی گئی, کس وقت یہ بات کہی گئی, اس کے کہتے وقت جو سامنے والے مخاطبین تھے وہ اپنے تھے یا غیر تھے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس لیے جو لوگ فرسٹ ہینڈ منابع سورسز سے بکس پڑھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ مزاج اہل بیت سے واقف ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ امام بات کر رہے ہیں تو یہ کس موقع پہ بات کہی گئی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک معذور بچہ جب ہوتا ہے نا, معذور بچہ جو ہوتا ہے تو وہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ پورا وقت گزارتا ہے, حالانکہ اس کے منہ سے کچھ نہیں بول پاتا لیکن اتنا زیادہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک اشارہ باپ اور ماں سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا نہیں سمجھ رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت گزارا ہوتا ہے. تو جو جتنا زیادہ وقت ان ائمہ علیہ السلام کی روایات اصلی سورسز سے اور قرآن مجید کے ساتھ گزارتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مزاج خداوندی اور مزاج رسول خدا سے واقف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کی حاصل کی ہوئی جو سورس ہوتی ہے وہ ایک الگ پاور رکھتی ہے. جنہوں نے سیکنڈ ہینڈ ریفرنسز سے پڑھا ہوتا ہے ان کی حاصل کی ہوئی پاور کچھ اور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک جاپان کا جو ہے وہ ریکارڈر ہے, ایک جو ہے وہ مثال کے طور تائیوان کا, اور ایک چائنا کا اور ایک پاکستان کا بنا ہوا, یوں سمجھیں تھرڈ ہینڈ اور فورتھ ہینڈ منابع. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے بہت ساری مجلس سنی, مجھے بہت سارے پوائنٹس سمجھ آئے اور میں نے اس کے پوائنٹس نوٹ کر لیے اور مجھے اچھے لگے جو پوائنٹس وہ میں نے کتاب لکھ دی. کیا؟ مولا علی علیہ السلام کے معجزات. میں نے کہیں پہ کوئی بات سنی, کہیں پہ میرے ذہن میں گڑ مڑ سا تھا, میں نے کتاب لکھ دی اور وہ معجزات کے عنوان سے ایسا آ گیا جیسے کہ وہ معجزہ ہوا ہی تھا اسی طرح سے جس طرح سے بیان ہوا ہے. تو وہ جو میں تو کہتا ہوں کہ یہ لیڈیز مجالس جو ہوتی ہیں ان پہ 100 خون معاف ہوتے ہیں, اس لیے کہ نہیں, ان کی بڑی ہمت ہے کہ وہ ازاری کو زندہ کرنے کے لیے مجالس کرتی ہیں. اور کیونکہ علماء جو عالمہ خواتین ہیں ان کی کمی ہے تو ہماری جو معزز ذاکرات ہیں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنی طرف سے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کی بڑی جیسے کہتے ہیں کہ محنت ہے, لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اگر عالمہ کوئی مل جائے جس نے فرسٹ ہینڈ ریسورسز سے علم کو حاصل کیا وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی مجھے کوئی بات نہیں, خیر اس کو ذکر نہیں کرتے, ایک سوال بھیجے مولانا والے ہوتا ہے اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا 100 خون معاف. تو بہرحال تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے, تو اب یہ تھرڈ اور سیکنڈ ہینڈ ریفرنسز سے جو آتی ہیں کتابیں اور لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اگر کسی نے ترجمہ بھی کیا نا فرض کریں وہ تھرڈ ہینڈ ریفرنس ہے. جو اگر ترجمے والی آپ کو اردو کے اندر کافی کا ترجمہ ملا ہے یا اردو کے اندر آپ کو قرآن مجید کا ریفرنس ملا ہے تو یہ سیکنڈ بھی بڑی مشکل, تھرڈ ہینڈ ریفرنس کہلاتا ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ترجمہ کرنے والے کا فہم ہوتا ہے جو اس قرآن کی آیت سے یا اس حدیث سے وہ سمجھا ہوتا ہے اس کو اس نے وہاں پہ لکھ دیا ہوتا ہے. آپ اس کے فہم کو اپنا عقیدہ بنا رہے ہوتے ہیں. اس کو عقیدہ بنانے کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا. ہمیں کیا کہا گیا؟ قرآن اور رسول کی صحیح سیرت, یا رسول کی وہ احادیث جو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں, یا اہل بیت علیہ السلام کی صحیح سیرت جو ہم تک پہنچی ہے, یہ ہمارے لیے عقیدہ بنانے کے لیے ہوتی ہیں. سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ ہینڈ ریفرنسز سے جو باتیں سنائی جاتی ہیں وہ ہمیں شاید نزدیک تو کر سکتی ہیں کہ ہم اس کو مزید ڈھونڈنے کے لیے فرسٹ ہینڈ ریفرنسز کے اندر جا کے دیکھیں, کتابوں کے اندر دیکھیں, قرآن میں اس کو ڈھونڈیں, احادیث میں ڈھونڈیں اور پھر اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں. ایک چیز ہوتی ہے جو بات کو پہنچانے کے لیے آپ تک کی جاتی ہے نا, مثال کے طور پہ ایک پیزا شاپ میں ایک پیزا بن رہا ہے لیکن آپ تک پہنچانے کے لیے ایک ڈلیوری مین ہونا چاہیے, ایک گاڑی ہونی چاہیے, ایک پہنچانے والا ہونا چاہیے. تو یہ پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ اگر موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ ہوگا تیزی سے پہنچا دے گا, سائیکل پہ ہوگا تو دیر سے پہنچائے گا. تو یہ جو وسیلہ ہوتا ہے, یہ راستہ ہوتا ہے پہنچانے کا, یہ بھی بڑا ویری کرتا ہے کہ کس طریقے اور کس واسطے سے آپ کو آتی ہیں. تو کچھ چیزیں منطق اور فلسفے کے اندر بیان کی گئیں. علم ظاہر ترقی ہوئی تو علم نے بیان کرنا شروع کیا کیسے کسی چیز کو دوسرے تک پہنچاؤ. تو اس کے لیے مختلف فنون کو ایجاد کیا گیا. فلسفے کے اندر اور منطق کے اندر مختلف فنون کو ایجاد کیا گیا. ان میں 5 بہت امپورٹنٹ فنون ہیں, میں ان میں سے 2 کا ذکر کروں گا. ان میں سے ایک ہے خطابت, ایک ہے شاعری. ایک ہے خطابت, ایک ہے شاعری. یہ 2 میڈیم ایسے ہیں کہ جو اپنی بات کو, اور ایک تحریر, 2 میڈیم ایسے ہیں, یہ 3 میڈیم ایسے ہیں جو اپنی بات کو پہنچانے کے لیے موسٹ پاپولر ہے پوری دنیا میں, مختلف جگہوں پہ ہر زمان میں تقریباً استعمال ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے اس کی خاصیت ہے. مثال کے طور پہ اگر ڈیزل انجن والی گاڑی میں آپ پیٹرول ڈالیں گے تو شاید تھوڑے سے چلے اور پھر اس کے بعد اس کا انجن بیٹھ جائے, تھوڑی سی چلے گی وہ, لیکن اس کے بعد انجن بیٹھ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بنایا اس کو ڈیزل انجن کے لیے گیا تھا. یعنی وہ پیٹرول جتنا بھی پریمیم ہائی آپٹین جو بھی ڈال لیں وہ تھوڑے عرصے سے زیادہ دوام لے کے نہیں آئے گی. بالکل وائس ورسا اس کو سمجھ لیں. الیکٹرک کار کے اندر آپ کہیں بھائی اس میں تو سوراخ ہے ہی نہیں پیٹرول ڈالنے کے لیے, آپ اوپر چھڑک دیں تو کسی نے سگریٹ سلگایا تو آپ کی گاڑی پوری گئی.
تو ہر چیز کو جس طرح جس چیز کے لیے بنایا جاتا ہے اس حساب سے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو شاعری کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا یہ اپنے خیالوں کی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور جو خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں غاوون کا لفظ استعمال ہوا ہے, گمراہ کن خیالات اور اس طرح کی چیزیں وہ لاتے ہیں اور شاعری میں پہنچا دیتے ہیں. شاعری کا خاصہ یہ ہے کہ شاعری کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی ہی ہوتی ہے. اگر شاعری میں مبالغہ آرائی نہیں ہے تو وہ شاعری نہیں ہے. یعنی شاعری پورے مضمون کو ایک شعر میں جمع کرنے کا نام ہے. تو سوچیں کتنا مبالغہ کرنا پڑتا ہوگا کہ 50 یا 60 لائنوں کو وہ ایک دو لائنوں کے اندر 2 خط کے شعر کے اندر اس کو بیان کر دیتا ہے. تو اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے. تو آپ شاعری کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس میں بات بیان کی گئی یہ اصلی ہی بات ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ استثناءات بتاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق, اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں اگلی آیتوں میں بیان کر دی گئی ہیں. کون سی شاعری صحیح ہے, کون سی صحیح نہیں ہے وہ بھی بتا دی ہے, جو شاعری صحیح ہے وہ بھی بیان کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن شاعروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی, کیونکہ اگر آپ شاعری کرتے لوگ اپنی اپنی پسند کی باتیں اس سے نکالتے اور کہتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا. ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں, کیونکہ اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے. شاعری کو بنایا ہی مبالغہ آرائی کے لیے. تو اس لیے شاعری کو عقیدے کے مطابق بیان کرنا چاہیے, لیکن شاعری کے مطابق عقیدہ نہیں بنانا چاہیے. یہ جو مرثیے اور نوحے سن کے عقیدے بنا لیتے ہیں, کسی سے بولا ایسا ہوا کہ نہیں ہم نے فلاں نوحے میں سنا تھا بی بی زینب کے بال چہرے پہ پڑے ہوئے تھے. تو عقیدہ شاعری کو سن کے نہیں بنایا جاتا, شاعری کو عقیدے کے مطابق شعر کی صورت میں ڈھالا جاتا ہے. تو وہ شاعری صحیح ہے, لیکن اگر وائس ورسا اس کا صحیح نہیں ہے. اسی طرح خطابت ہے. خطابت کا کام کیا ہے؟ خطابت کے اندر منطق کے کچھ بہت پاورفل قسم کے اصول کار فرما ہوتے ہیں. خطابت ہوتے ہیں کسی پیغام کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچانا, کہ آپ کی بات منطقی, جسے کہتے ہیں کہ منطقی انداز میں, اور وہ جو منطق کے اندر ہوتے ہیں نا کہ صغرا کبرا کہتے ہیں, وہ جو پہلا سینٹنس ایک بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ دوسرا سینٹنس بناتے ہیں اور ایک نتیجہ لے لیتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, اسے انگلش میں میرے ذہن میں آنے لگا کیا کہتے ہیں اسے, صغرا کبرا منطق کی زبان میں کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ نتیجہ کیسے نکالا جاتا ہے. مثال کے طور پہ فارسی کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ در باز است, باز کہتے ہیں کھلے ہوئے کو, در کہتے ہیں دروازے کو, در باز است یعنی دروازہ کھلا ہے. پھر دوسرا جملہ کیا جاتا ہے باز پرواز می کند, باز جو ہے وہ پرواز کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, در پرواز می کند یعنی دروازہ اڑتا ہے. یہ منطق کے اندر جو چیز ہے اسے بھی منطق میں کہتے ہیں کہ 2 قضیے ساتھ ساتھ اس طرح کے رکھے جائیں کہ وہ دونوں میں کامن ایک چیز ہو. باز کامن تھا دونوں کے اندر, یعنی در باز است, در دروازہ کھلا ہوا ہے, باز پرواز می کند, تو اس نے نتیجہ کیا نکالا, در پرواز می کند. بیچ کا وہ اس نے جو تھا کامن چیز وہ ہٹا دی. اسے منطق کی زبان میں کہتے ہیں مغالطہ. ٹھیک ہے, خطابت کے اندر مغالطہ, خطابت کے اندر ریزن, خطابت کے اندر 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جو خطیب ہوتا ہے وہ صحیح سے اس کو بیان کرتا ہے. یعنی اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کہیں گے اس سے زیادہ ایلیکوینٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, بس یہ جو کہہ رہا ہے یہی اللہ کی لکھی ہوئی بات ہے. یہ خطابت کا کمال ہے. تو اس خطابت کو ہماری عزاداری میں 200 سال پہلے سے استعمال کرنا شروع کیا گیا. جو لوگ پرانے ہیں, آپ کے درمیان تو کوئی اتنا بوڑھا مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے ایک صاحب ملے جن کی ایج جو ہے 90s میں ہے, ارشاد صاحب ہوتے ہیں, حبیب پبلک اسکول کے پرنسپل بھی رہے, نیو یارک کے اندر ہوتے ہیں. ان سے میں پوچھ رہا تھا, وہ بتا رہے تھے ہمارے زمانے میں انڈیا میں عزاداری کیسے ہوتی تھی. تو بتاتے تھے کہ وہ کتاب کھول کے بیٹھتے تھے, شہادت نامہ پڑھتے تھے, اور یہ مرثیہ اور یہ سوز اور سلام وغیرہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا, اور اس طرح شہادت نامہ پڑھتے تھے, لوگ گریا کرتے تھے, اور پورے اس کے انہوں نے بتایا کس طرح فلاں عالم آئے, انہوں نے کہا کہ لوگوں میں ناچ اور گانے اور رقص اور محافل اور غنا کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسی چیز ترتیب دیں کہ جس سے ان کے ذہن جو ہے ان کی طرف سے ہٹے اور ہماری طرف آئے. تو سوزخانی کو ترتیب دیا گیا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں جو ہے بہترین, جسے کہتے ہیں کہ انیس اور دبیر نے بہترین طریقے سے کربلا کو ہندوستانی کلچر کے ماحول میں ڈھال دیا. جو ان کی معلومات, جو ان کی عربی میں یا فارسی میں یا اردو میں جو ریسرچ تھی اس کے بارے میں انہوں نے بہترین طریقے سے اپنا حق زحمت جو ہے امام حسین کی خدمت کرنے کا ادا کیا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے پہنچا دیا. لیکن کیا ہم ان کی باتوں سے عقیدے بنا سکتے ہیں؟ ہم عقیدہ کہاں سے بنائیں گے؟ قرآن اور اللہ کی رسول کی صحیح سنت سے یا ان کی صحیح احادیث سے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یہ میری بات کا پہلا مقدمہ تھا. عزاداری کے اندر خطابت کو استعمال اس لیے کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام بہترین طریقے سے پہنچا دیا جائے لوگوں کو, اور جو لوگ ان کے ماننے والے نہیں ہیں ان کو خطابت اور شعر و شاعری اور جوش و جذبے کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا جائے, تمام دلائل اور تمام صغرا کبرا اور یہ قضیے جوڑ کے, کہ ان کے بات میں ان کے پاس ہمارے بات کا جواب دینے کے لیے کچھ نہ ہو. یعنی وہ
قانع ہو جائیں. تو یہ خطابت کا استعمال ہوا ہندوستان پاکستان میں، کیونکہ اہل سنت برادران اور دوسرے مذاہب ہندو مذاہب کے لوگ مجالس میں آیا کرتے تھے، تو خطابت کو استعمال کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. تو جب یہ پیغام پہنچانے جانے لگا تو بڑی لوگوں میں جسے کہتے ہیں کہ شیعت کی مقبولیت ہوئی، لوگ پہچاننا شروع ہوئے. لیکن آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو ہوتا ہے کیا ہے کہ بعض دفعہ جسم رہ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے. تو جس مقصد کو پہنچانے کے لیے خطابت اور شاعری آئی تھی وہ مقصد بھی سے نکل گیا، خطابت رہ گئی اور شاعری رہ گئی. اب خطابت کیا ہوتی ہے؟ خطابت تو تھی اس لیے کہ وہ بات کو منوانے کے لیے، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو منوانے کے لیے بیٹھے، ہم تو بیٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدوں کی تصحیح کرنے کے لیے بیٹھیں یا نئی معلومات میں اضافہ کریں. ہمیں یہ تو نہیں منوانا کہ ہم خلافت کو ثابت کریں کہ امام علی علیہ السلام پہلے خلیفہ تھے یا چوتھے خلیفہ تھے. یہ ہمیں منوانا نہیں. آپ کے سامنے منوا کے میں کیا کروں گا؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر عقیدہ رکھتے ہیں، نہ میرے درمیان کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ مجھ کو منوانے کی مجھے ضرورت ہو. تو سوال یہ تھا کہ اب یہ خطابت اور جو ہمارے پاس آتی ہے اس سے ہم کتنا استفادہ کریں. تو ہم جب کسی چیز کو سمجھنا چاہیں تو ان 2-3 فیکٹرز کو جو اس خطابت کا اور اس کا خاصہ ہے، ان کو پہلے ذہن سے مائنس کریں اور پھر اس کے بعد پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا، اتنی بڑے مقدمہ جس کے لیے باندھا میں نے، وہ مقدمہ میں نے اس لیے باندھا کہ بعض عقائد اور بعض نظریات جو ہمارے ذہنوں میں بچپن سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یا تو خطابت پڑھ کے، خطابت سن کے، یا اشعار کے ذریعے، یا وہ 4th ہینڈ یا 3rd ہینڈ ریفرنسز کے ذریعے معلومات جو ہم تک پہنچی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں کچھ نظریات ذرا سے غیر کامل ذہن میں بیٹھے ہیں، یعنی کامل طریقے سے نہیں بیٹھے. ان میں سے ایک نظریہ ہے نظریہ شفاعت. شفاعت کا نظریہ، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بہت سخت ہے میرے لیے بات کو کرنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو پھر آگے سے جو ہے وہ ٹکراتی ہے بات، تو پھر وہ بڑا سخت ری ایکشن بھی آتا ہے لوگوں کے چہروں تاثرات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں آج اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، اس سے قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں شفاعت کے بارے میں تقریباً 30 آیتیں آئی ہیں. میں 30 آیتیں نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، 30 آیتیں شفاعت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں. اور میں جب تک ختم نہیں کروں گا آج اتروں گا نہیں. میں نے 2 دن بہت کم مجلس پڑھی ہے اس لیے کہ چھٹی والے دن تاکہ آپ کو اگلے دن جاب پہ نہ جانا ہو، تو آج اس کا میں جبران کر دوں گا انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. یہ پنکھا چلا دے، یہ پنکھا. تو آج میں جی میری طرف روک دینا، اس کو پسینے آ رہے ہیں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. بس تیزی سے میں اپنی بات کو کروں. میں نے ابھی تک بہت اپنے جسے کہتے ہیں وہ خلاف توقع بہت آہستہ آہستہ گفتگو کی ہے. اب تھوڑی سی گفتگو میں اسپیڈ آئے گی، اس لیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. اب اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک روایت پہلے آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو عقیدہ بیٹھا ہے اس کی جو ہے ایک تشویق ہو جائے ہمیں، اور ہم اس پہ خوش ہو لیں پہلے، تاکہ ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہو کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق ہم جو ہیں وہ یہاں پر اپنی شفاعت کا عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں. لیکن ہم نے اس کو کامل کرنا ہے آیات کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول یہ فرماتے ہیں روایت کے اندر، انی لا اشفع یوم القیامت فاشفع ویشفع علی فیشفع ویشفع اہل بیتی فیشفعون. بہت سارے شفاعت اس کے اندر آ گئے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اور کون کون شفاعت کرے گا بتا رہا رسول خدا، لسٹ بیان کر رہے ہیں کون شفاعت کرے گا. اور میری شفاعت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی، اور علی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی. و اہل بیتی فیشفعون، اور پھر میرے اہل بیت شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے؟ یہ ہماری نظریے کے مطابق ہم یہاں تک ابھی ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ والی آیات ہی سنائی جاتی ہیں، خالی ہمیں یہ والی روایات ہی سنائی جاتی ہیں. آگے میں آگے چلتا جاؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. پھر اس کے بعد کسی نے سوال کیا مولا امام کاظم علیہ السلام سے کہ مولا میں نے رسول خدا کی ایک حدیث سنی ہے کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کی شفاعت جو ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ جو گناہ کبیرہ انجام دینے والے میری امت کے افراد ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے. رسول خدا کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ جو گناہان کبیرہ انجام دینے والے افراد ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے. لفظ استعمال ہوا امتی، ذہن میں رکھیے گا. میں نے جیسے کل لفظ شیعہ پہ زور دیا تھا، آج اس لفظ امت کو بھی دیکھ لے گا. امت کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، امت کا مطلب یہ ہے کہ اس رسول کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے والا ہو. ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں
اپنے ان تمام کبیرہ گناہ انجام دینے والے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت ان کے لیے۔ امام کاظم نے سوال کیا کہ مولانا یہ کیسی بات ہے کہ جو گناہ کبیرہ انجام دے گا وہ شفاعت ہو جائے گی، تو پھر تو سب گناہ کرتے جائیں گے؟ تو امام نے اس کا جواب دیا، ورنہ ہم تو کہاں جواب دے سکتے ہیں اس کا۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہتے ہیں امام کاظم کہتے ہیں کہ کیسے جو ہے گناہ کبیرہ انجام دینے والا اس کی ممکن ہے شفاعت، اس لیے کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ شفاعت صرف اس کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ کب راضی ہوگا؟ اللہ جب راضی ہوگا کہ جب کوئی شخص گناہ کبیرہ انجام دے اس کے بعد اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، کہ اگر وہ اللہ کے سامنے نادم ہو گیا تو یہ پشیمانی اس کی توبہ ہے، یہ پشیمان ہونا اس کی توبہ ہے۔ پشیمان ہونے کا مطلب اردو میں تو یہ لیا جاتا ہے نا، پشیمان ہوا پھر تو وہی کام کر لیا۔ پشیمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ کام انجام نہ دینے کا ارادہ کیا، یعنی آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر ہم پشیمان ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم 1000 دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی میرے سامنے آ کے پشیمان ہو جاؤ گے، سچے دل، ہر انسان کو اپنے دل میں پتہ ہوتا ہے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ لعنت ہے ایسے شخص پہ، بیان کرنے والے پہ، عالم پہ، ذاکر پہ، یہ سارے الفاظ میں نے اپنے سوال کی، یعنی ایسے بیان کرنے والے پہ لعنت ہے کہ یہ لوگوں کو اتنا زیادہ ڈرائے کہ وہ جنت سے نا امید ہو جائیں، اور لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ جو اتنا زیادہ آسانی سے دین کو بیان کرے کہ جو دوزخ کو بھلا دے اور صرف جنت کو اپنے لیے پسند کرتا رہے۔ یعنی دونوں کے درمیان بیلنس ایسا ہونا چاہیے کہ 50-50%، یعنی اگر کوئی دنیا میں پیدا ہونے والے پہلے انسان سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں اور زمین پہ موجود تمام پہاڑوں کے برابر جو ہے وہ گناہ کر کے اللہ کے دربار میں آئے تو اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، یہ اس کو امید ہونی چاہیے اللہ سے۔ اور اگر کوئی ان تمام لوگوں کے برابر، ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے تو وہ اللہ سے اس بات سے ڈرتا رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ میرے اعمال کو رد کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے وہ خوف جو اللہ سے اپنے اعمال کے بارے میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں بیلنس ہونے چاہیے، یعنی کام کرتے وقت امید بھی 50% ہونی چاہیے اور رجا اور خوف بھی 50% ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں خشوع و خضوع کی حالت، یعنی دونوں طرف سے۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ صدقہ دیتے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے آپ صدقہ دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایک کے بارے میں بھی یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میں صدقہ دینا چھوڑ دوں۔ تو ہم کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اگر ایک $50 یا $50 کسی کو دے دیں تو وہ ہو اب تو قیامت میں ہمارا محل تعمیر ہو گیا $50 سے۔ امید رکھنی چاہیے کہ قبول ہو جائے گا، اور یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے یہ رد ہو جائے۔ اعمال حب بھی ہوں گے قیامت کے دن، بہت سارے اعمال کینسل کر دیے جائیں گے کہ یہ ضائع ہو گیا تمہارا عمل۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے یہ امام کاظم کیا فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو اپنے کیے پر نادم ہوں گے۔ اس کے بعد شفاعت کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی وہ مجھ سے سن لیں، جلدی میں اپنی آپ کو بات کو بیان کروں گا۔ شفاعت کہتے ہیں وتر کی جمع ہے، آپ نے والشف والوتر قرآن مجید میں آیت سنی ہوگی، ٹھیک ہے نا، والشف والوتر، شف کہتے ہیں شفا کہتے ہیں جفت کو، جوڑے کو، وتر اس کے مقابل ہوتا ہے سنگولر فرد، تنہا ایک آدمی، ٹھیک ہے، سنگولر، یعنی اس کو اگر آسان الفاظ میں استعمال کریں تو اس کو ہم یوں استعمال کریں گے کہ شفاعت لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے وساطت یا ثالثی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ثالثی آپ استعمال کرتے ہیں نا، دو افراد کے درمیان اگر کوئی دوستی کروائے یا صلح کروائے اسے کہتے ہیں ثالثی کرنا، یا کسی بزنس ڈیل کو طے کروائے اسے کہتے ہیں ثالثی کرنا، یعنی میڈیم بننا دو افراد کے درمیان، اسے کہتے ہیں ثالثی۔ تو شفاعت کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے کہ ایسے کام کو انجام دینا جو دو افراد کے درمیان ثالثی کا کام ہو، اسے کہتے ہیں شفاعت۔ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح اور لغوی معنی میں فرق پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی معنی اور لغوی معنی میں فرق پتہ ہے؟ میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو ڈکشنری کے اندر لکھا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں رائج ہوتا ہے۔ صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ ابھی اور بتائے کوئی صلاۃ کے معنی؟ ابھی بتایا انہوں نے بھائی نے، نماز۔ یہ لغت میں آگے ڈھونڈیں گے تو کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ لغت میں صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے، ڈکشنری میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، لیکن اصطلاح میں جو معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں رائج ہے وہ کیا معنی ہے اس کے؟ جب اسلام آنے سے پہلے یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اسلام آنے کے بعد اس لفظ کو نماز کے لیے مختص کر دیا گیا۔ تو صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نماز کے، اصطلاح میں بھی دعا کے بھی ہوتے ہیں اور نماز کے بھی ہوتے ہیں۔ تو بعض معنی ایسے ہوتے ہیں جو لغت میں لکھے نہیں ہوتے لیکن اصطلاح میں ہوتے ہیں۔ تو اصطلاح میں یہ کلیئر ہو گیا لغت اور اصطلاح کے معنی۔ اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہیں شفاعت کے؟ یعنی کسی بڑے کی نظر میں قابل اعتماد شخص کی وساطت
اور ثالثی کو کسی مجرم کو معاف کروانے یا کسی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے شفاعت کہا جاتا ہے. یعنی کسی مجرم کو معاف کروانے کے لیے یا کسی حاجت کو پورا کروانے کے لیے جو شخص بیچ میں پڑتا ہے کہ اس کو میری ضمانت پہ جو ہے رہا کر دو، آئندہ نہیں کرے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب قرآن مجید کی وہ آیتیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں 30 آیتیں ہیں، لیکن میں ان کو 4 گروہوں میں تقسیم کر چکا ہوں. میں نے 4 گروہوں میں اس کو میں نے تقسیم کیا ہے. ان 4 گروہوں میں سے 2 آیتیں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ وقت کے اندر اس کو میں پورا کر سکوں. کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور انہوں نے جملے کا اضافہ کیا، ایسا لگتا ہے جو شخص شفیع کی طرف متوسل ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کو اکیلے مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں سمجھتا، اس لیے وہ شفیع کو اور ثالث کی طاقت کو اس میں شامل کرتا ہے تاکہ اپنے مقصود تک پہنچ سکے. کلیئر ہے؟ بچوں کے لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، یہ بات کلیئر ہے بیٹے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. اس کی مثال دے دوں بچوں کے لیے، معذرت کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ. ہم لوگوں کو ہائیکنگ کے لیے جانا ہے اور ہم سے کہا گیا 2 یا 4 لوگوں کی ٹیمز بناؤ، K2 کو سر کرنا ہے. 2 کینیڈیکٹ سے بچے پہنچے، 2 نیو یارک سے پہنچے، 2 کراچی سے پہنچے، سب جمع ہو گئے وہاں پر. جب مقابلے کا وقت آیا تو 3 ٹیمیں وہاں پہ بنی کہ جو لوگ ایک مطلب پاکستانی نژاد ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں، جو فلاں کے یہاں آ جائیں، جو ساتھ پریکٹس کر کے آئے وہ یہاں آ جائیں. 3 یا 4 ٹیمیں بن گئیں. ایک ٹیم آئی، اس نے K2 کو آ کے دیکھا، کہتے اوہ، سر اٹھایا، سر سے کیپ گر گیا، اتنا اونچا. ہم تو سمجھے تھے یہ اورنگی ٹانگ کو کوئی ٹیلا ہوگا، ہم چڑھ جائیں گے، چلو تھوڑا سا اونچا ہوگا. تو وہ تو وہیں سے واپس چلے گئے. کہتے نہیں بھائی ہم نہیں چڑھ سکتے اتنا اونچا، یہاں تو سانس بھی نہیں آئے گا. وہ چلے گئے واپس. ایک ٹیم تھی ٹیم بی، ایک ٹیم بی تھی. انہوں نے کہا یار صبح بس دن بھر جو ہے وہ اپنے باڈی بنانے کے لیے اتنے بھاگتے دوڑتے تھے، ہائیکنگ کرتے تھے امریکہ کے اندر، اور ہر ویکینڈ پہ جا کر جو ہے وہ سائیکلنگ کرتے تھے اور سوئمنگ کرتے تھے. ہمت کرتے ہیں، دیکھیں جہاں کہاں تک چڑھتے ہیں وہاں تک چڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چڑھنا شروع کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہائیکنگ یہاں چھوٹے سے پہاڑ پر اور ہائیکنگ وہ بڑی فرق کرتی ہے. یہ چڑھتے ہیں، تھوڑا سا پھسلتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، پھر پھسلتے ہیں، لیکن پھر بھی تھکتے ہارتے گرتے پڑتے 50% سے اوپر چڑھ جاتے ہیں. لیکن پھر ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں. ایک حد کے بعد مسلس پل ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، برف میں ٹانگیں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب تو مر گئے، اب نہ نیچے جا سکتے ہیں نہ اوپر جا سکتے ہیں، اب تو یہاں مرنا ہی مرنا ہے. K2 کی سردی میں ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہم تو 10 سال سے پریکٹس کر رہے تھے کہ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ہمیں چڑھنا ہے، ہم تو اس مقابلے سے پہلے 3 دفعہ چڑھ چکے ہیں اس کے اوپر. یہ ہمت کرتے ہیں اور بسم اللہ یا علی کہہ کے چڑھنا شروع کرتے ہیں اور گرتے پڑتے ہیں، لیکن چوٹی کو سر کر لیتے ہیں. اب شفاعت کی مثال کو میں یہاں پہ سیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو پہلے وڈرا ہو گئے اور کہہ کے چلے گئے کہ وہ ہم تو نہیں چڑھ سکتے، ان کی تو شفاعت ہے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں شفاعت کے منکر، یہ شفاعت ہے ہی نہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو پریکٹس کر چکے تھے اتنی کہ بس چڑھنا شروع کیا، اوپر پہنچ کے انہوں نے جھنڈا لہرا دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جن کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کچھ لوگ ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، جن کی مشتاق ہے، جیسے سلمان و مقداد و ابو ذر وغیرہ. روایات کے جملے ہیں مولانا رسول خدا کے، جنت ان کی منتظر ہے، ان کو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سیدھے ڈائریکٹ. اب وہ تیسرا گروہ ہے جو ہمت کر کے چڑھنا شروع کرتا ہے اور اپنی ہمت کے مطابق جہاں تک چڑھ سکتا ہے چڑھ جاتا ہے. اب اس کو پڑتی ہے شفاعت کی ضرورت کہ بیچ میں پھنس گیا، یا اوپر والے بلائیں اس کو اوپر، یا نیچے والے اس کو واپس لے کے جائیں نیچے. اوپر سے رسی پھینکیں یا ہیلی کاپٹر آئے نیچے لے جانے کے لیے. تو ایسی ٹیم یا ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی ہمت کے مطابق جہاں تک ہماری بساط ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی. ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، ہم سب کچھ ہوتا ہے، پھر ہم توبہ کر کے دوبارہ سے اپنے مقصد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتے ہیں. تو انہی لوگوں کی شفاعت ہونی ہے. یہ 3 گروہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ کس کی شفاعت ہونی ہے، کس کی شفاعت نہیں ہونی. ٹھیک ہے، اب آگے میں بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہوں اپنی عادت کے خلاف. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پہ. لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے آج صلوات پڑھ کے مجھے وہ دیا ہے کہ آپ آج 2 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے پڑھ رہا ہوں صلوات. 4 طرح سے ہم آیتوں کو جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو ہر قسم کی شفاعت کو رد کر دیتی ہیں، یعنی کوئی شفاعت قیامت میں ہونی نہیں ہے. بعض آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں، بعض وہابی سے وہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے شفاعت تو ہونی نہیں ہے. تو قرآن مجید میں ایک آیت کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. ہمیشہ قرآن مجید میں ایک موضوع سے متعلق تمام آیات کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس سے متعلق رسول خدا کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق اصول اور ضوابط کے مطابق اس کو حل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی حکم صادر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک آیتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قسم کی شفاعت ہونی نہیں ہے. دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی شفاعت کے بارے میں کہتی ہیں، صرف اللہ شفاعت کرے گا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بتایا ساری کی ساری شفاعت میری ہے. اللہ تعالیٰ کلی قانون بیان کرتا ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. یہ دونوں گروہ ہوں گے، یعنی جن کو شفاعت کرنی ہے ان کو بھی اللہ اجازت دے گا کون شفاعت کرے،
اور جن کی شفاعت ہونی ہے ان کو بھی اللہ اجازت دے گا. کون اس گراؤنڈ کے اندر آئے شفاعت والے جہاں پہ شفاعت ہو رہی ہوگی. شفاعت ہو رہی ہوگی نیو یارک میں کینیڈیکٹ والے, یا شفاعت ہو رہی ہوگی ابھی کینیڈیکٹ میں کینیڈیکٹ والوں کے لیے شفاعت ہو رہی ہوگی کینیڈیکٹ میں, تو وہ جو گراؤنڈ ہوگا نیو یارک والا یا ورجینیا والا یا شکاگو والا یا پاکستان والا, تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ شفاعت کی امید نہ رکھیں. سینما میں فلم لگتی ہے یا گراؤنڈ میں میچ ہوتا ہے تو باہر کھڑے ہونے والے تماشائیوں کو تو ان کے آواز کو ان کے شور کو تو سن سکتے ہیں لیکن میچ نہیں دیکھ سکتے. تو ان کو وہ ساری باتیں نظر تو آ رہی ہوں گی, وہ شفاعتیں ہو رہی ہیں, واہ 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 سب جنت میں جاتے ہوئے دروازے کے اندر جا رہے ہیں, جنت میں گروہ در گروہ جا رہے ہیں, لیکن وہ اس گراؤنڈ میں نہیں ہوں گے جن کی شفاعت ہو. تو اب ایک گروہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کہے گا جس کو میں اجازت دوں گا وہ شفاعت کرے گا, اور جس کو میں اجازت دوں گا اس کی شفاعت ہوگی. ایک آیت اس گروہ پہ مشتمل ہے. ایک دنیا کی شفاعت کے بارے میں, دنیا کے اندر جو شفاعتیں کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی سفارش جسے آپ کہتے ہیں کہ یار میرا بھتیجا ہے, کوئی بات نہیں, پڑھ نہیں سکا, کوئی بات نہیں, اپنی جاب ہے لگا لو, کوئی بات نہیں, کل پل ٹوٹے گا انشورنس کلیم کر دیں گے, کوئی بات نہیں. تو یہ جو شفاعتیں ہوتی ہیں, جو غلط شفاعتیں ہوتی ہیں, صحیح شفاعتوں کی بات نہیں کر رہا, غلط شفاعتیں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں کہ اس شفاعت میں اگر سفارش کرنے والا کسی کے غلط کام میں اس کی سفارش کرے گا تو وہ اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا, اور اگر صحیح کام میں کرے گا تو اس کے ثواب میں برابر کا شریک ہوگا. تو یہ 4 قسم کی آیات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو بات یہاں تک؟ میں تیز تو نہیں چل رہا؟ اچھا, اس کے بعد وہ آیات, میں صرف 2 آیات پڑھوں گا, ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. وہ آیات جو شفاعت کو نفی کرتی ہیں. اس آیت کو سنانے سے پہلے میں ایک قانون بتا دوں آپ کو, قانون استثناء, ایکسیپشن کا قانون, قانون استثناء. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ استثناء ہمیشہ کل تعداد کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کل تعداد ہو 100 اور اس میں سے استثناء ہو 60. استثناء ہوتے ہیں 2 یا 3. میں ایک مثال دیتا ہوں. وائف بیمار ہے اور بستر سے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ لگ گئی ہیں اور گھر کا کام کاج پھنسا ہوا ہے, تو آغا جو ہیں حضرت وہ کیا کرتے ہیں 2-4 دن کے لیے گھر کا سارا سامان سنبھال لیتے ہیں اور بیوی کی خدمت, بچوں کا اسکول بھیجنا, سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ایکسیپشن ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ بیگم کی طبیعت خراب تھی تو میاں جی نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا, بیگم بڑی خوش, بڑی خدمت گزاری ہو رہی ہے. دوسری طرف بھی دیکھ لیں, ایک شخص ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے, اس کی تنخواہ اس وقت آتی ہے گھنٹوں پہ کام کرتا ہے, اگر وہ جائے گا تو پیسے ملیں گے, نہیں جائے گا تو پیسے نہیں ملیں گے. ٹیکسی چلاتا ہے تو چلائے گا تو پیسے ملیں گے, نہیں چلاتا تو نہیں پیسے ملیں گے. ڈلیوری کرتا ہے تو پیسے ملے گا, ڈلیوری نہیں کرے گا تو پیسے نہیں ملیں گے. یہ ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اس کی. بیگم پڑھی لکھی ہے, وہ کہتی کوئی بات نہیں سرتاج, ایسے کہتے نہیں ہیں لیکن آپ لوگ خوش ہو جائیں, کوئی بات نہیں, آپ لیٹیں بستر پہ, میں 2 مہینے 3 مہینے کماؤں گی, اور آپ جب صحت مند ہو جائیں گے, آپ نے ساری عمر کھلایا ہے, 2 مہینے میں کر لوں, کوئی بات نہیں. اس سے کیا کہتے ہیں؟ ایکسیپشن. اگر کسی بیگم صاحبہ کو یہ 3 مہینے 2 مہینے کیا میاں کا کام پسند آ جائے اور کہے کہ میاں تمہیں تو کام کرنا آ گیا, اب تم ہی کام کیا کرو, تو آپ اس ایکسیپشن کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. یا کوئی دوسری طرف سے میاں کہہ دے آپ اس قابل ہو گئی ہیں, ماشاء اللہ سے مجھ سے زیادہ اچھا کماتی ہیں, تو آپ چلائیں گھر کو, تو کیا آپ ایکسیپشن کو قبول کریں گے؟ ایکسیپشن یا جیسے کہتے ہیں معافی یا آسانی ہوتی ہی تھوڑی مدت کے لیے ہے اور کبھی کبھی کے لیے ہوتی ہے. اجازت ہوتی ہے اس کی کرنے کی, کبھی کبھی میاں ہاتھ بٹا دے کر دیتا ہے. بات سب کی کلیئر ہے نا؟ رسول خدا نے بغیر کسی وجہ کے نمازوں کو ملا کے پڑھا. ہم نے کہا رسول خدا نے بغیر کسی وجہ کے نمازوں کو ملا کے پڑھا, ایکسیپشن. ہم نے کہا کہ ہم بغیر کسی وجہ ہمیشہ اس ایکسیپشن کو لیں گے. ہم نے کہا کہ ہم پڑھیں گے نہیں. ہم نے کہا ہے ہی ہمارے یہاں 3 وقت نماز, جو 5 وقت پڑھے وہ سنی ہو گیا. تو ایکسیپشن جہاں ہماری مرضی آتی ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا, تو وہ ایکسیپشن ہوتی ہے اس لیے, اور ایکسیپشن ہمیشہ کم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے شفاعت, جو آیتیں بیان کریں اللہ تعالیٰ کے لیے شفاعت, لیکن ایکسیپشن جو اللہ بتائے گا صرف وہ ہوگی خالی. اس کے علاوہ کوئی نہ شفاعت کرنے والا ہوگا. جو کافر کہتے تھے فلاں فرشتہ ہماری شفاعت کر دے گا, فلاں دیوی ہماری شفاعت کر دے گی, فلاں ملک, فلاں بزرگ, فلاں 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 شفاعت کر دیں گے, تو قیامت میں ان کے بارے میں آ گیا, وہ وہاں پہ آواز دیں گے کہ ہمارے بزرگوں کو بلاؤ جن کو ہم پوجا کرتے تھے, تو وہ کہیں گے کہ وہ تو بیچارے خود محتاج پڑے ہیں, تو وہ تمہاری شفاعت کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا قانون ہے اللہ تعالیٰ کے لیے شفاعت کرنے کا. اب اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس, کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا, کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا.
ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی کی کوئی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی، یعنی کوئی ثالثی قبول نہیں کی جائے گی قیامت کے دن. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ان کے گناہوں کے بدلے ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. بارٹر سسٹم نہیں ہوگا کہ چاول کے بدلے جو ہے وہ ٹماٹر لے لیا، ٹماٹر کے بدلے کہ میرا بیٹا لے جاؤ میرے گناہ معاف کر دو، میری بیوی کو لے جاؤ میرے گناہ معاف کر دو، میرے شوہر کو لے جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہونے والا قیامت کے دن. وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی اور اولاد اور ماں باپ ایک دوسرے سے اپنی آنکھیں چرائیں گے، کیوں؟ کہیں ہم سے ہمارے ثواب نہ مانگ لے، تو اپنی آنکھیں چرائیں گے ایک دوسرے سے. تو وہاں پہ کسی کے اعمال کو کسی کے اعمال کے بدلے نہیں کیا جائے گا. وہ کہے گا میری لاکھوں کی جائیداد تھی، میرے پاس تو 200 بٹ کوائنس تھے، 400 ٹیسلا کے شیئرز تھے، فلاں کے میرے پاس سکے کے جو ہے وہ میں نے فلاں چیزیں خریدی ہوئی تھی، میرے اتنے ایسیٹس تھے، وہ لے لو، سب لے لو، مجھے بس ایک گناہ کو میں نے معاف کر دو کہ میں نے کسی مومن کے حق میں جو ہے وہ ایک غلط بات کسی دوسرے کان میں ڈالی جس کی وجہ سے اس کی عزت خراب ہو گئی، مثال کے طور پہ. تو وہاں پہ کسی قسم کا عدل برابری بدلہ نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد ولا هم ينصرون، اور ان کی کوئی مدد کسی طرف سے نہیں ہوگی، یعنی بے یار و مددگار ہوں گے، بے یار و مددگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شفاعت کسی کی نہیں ہونی، یہ پہلی آیات تھی. اس کے بعد فرماتا ہے کہ جنت میں جانے والوں ذرا ایک ویڈیو کال تو کرو، چیٹ دوزخ کے ساتھ، کیونکہ وہاں جاؤ گے تو جل جاؤ گے. ایک ویڈیو کال کرو ذرا ان لوگوں کو، دوزخ والوں کو، وہ دروازے کے ادھر دیکھو دیگیں پکڑی ہیں ادھر، ویڈیو کال کرو ادھر. وہ کہیں کیوں اللہ تعالیٰ کیوں؟ کہیں گے ذرا ان سے پوچھو یہ دوزخ میں کیوں گئے، اتنے مزے یہاں پہ کر رہے ہیں، دیگیں شکیں چڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے، یہ دوزخ میں گئے کیوں؟ اس ویڈیو کال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. یہ الفاظ میرے ہیں، میں بچوں کے نوجوانوں کے لیے سے اس کو نزدیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویڈیو کال نہیں ہوگی بھائی وہاں پہ لیکن اللہ تعالیٰ اس منظر کو لے آئے گا کہ یہاں سامنے دوزخ والے آ جائیں گے، یہاں سامنے جنت والے آ جائیں گے، اور جنت والے دوزخ والوں سے سوال کریں گے، اور خود سوال نہیں کریں گے، اللہ کہے گا ان سے سوال کرو. کیا سوال کرو تم؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا وہ سن لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مدثر کے اندر یہ پوری ایک لسٹ بیان کی گئی، وہ اپنی وجہ بتائیں گے میں کیوں کن وجوہات کی وجہ پہ دوزخ میں آ گیا. سب سے پہلا جواب ان کا کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، جنتی یہاں بیٹھے سارے کینڈی ٹکٹ والے ادھر منہ کر کے میری طرف سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، کیوں بھائی دوزخ کے اندر تم آ گئے اتنی آسانیوں کے باوجود؟ تو آپ لوگ مجھے کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگ مجھے جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں دوزخ میں آنا پڑ گیا. ہم تو اسی امید میں تھے کہ او شفاعت ہو جائے گی، رسول خدا ہماری شفاعت کر دیں گے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. نمازیں ان کی سستی ہوتی تھی، کون نمازیں پڑھتا، بزنس تھا، یہ تھا وہ تھا، نہیں پڑھ سکے نمازیں. اللہ تعالیٰ بہت رحمان، ہمیں مولانا صاحب کہتے تھے حاجی صاحب کہ اللہ بہت رحمان ہے، بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. ہم نے نہیں پڑھی نمازیں، تو کیا جواب ہوگا ان کا؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جواب کیا ہوگا؟ ولا نکو نطعم المسکین ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اطراف میں بہت سارے مسکین ہوتے تھے، ہم کہتے تھے کیا یار یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے ہر وقت یہ غریبی کے عالم میں رہتے ہیں، غریبی رہتی ہے، گرمی آ گئی، لائٹ نہیں ہے، ہمیشہ گرمی ہوتی ہے. جب اللہ نے ان کے لیے رکھی گرمی رکھے، اگر ہم $50 بھیج دیتے یا $100 بھیج دیتے، ان کے 2 مہینے 4 مہینے کا بجلی کا بل اٹھا لیتے، اپنے رشتہ داروں کو کسی کے بچے کی فیس جمع کرا دیتے، تو ہمارے اوپر کیا آ جاتا؟ ہم نے کہا یار یہ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، چھوڑو ہم اپنے بچوں کو پالیں یا ان کو پالیں. تو کہیں گے ہم مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے، ہم بس اپنا بچوں کا، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھتے تھے خالی. اس کے بعد اللہ کہے گا وَكُنَّا نَخُضُّ مَعَ الْخَائِضِينَ. تیسری کوالٹی ہماری کیا تھی کہ جو لوگ بھی کوئی برا کام کر رہے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں، ایک ہی دفعہ کی بات ہے، ایک ہی دفعہ تو پارٹی ہونی ہے، تو ویکینڈ میں دوست آفس کے سارے جا رہے ہیں، ایک دفعہ تھوڑی سی پی لی تو کیا ہوا، ایک دفعہ پروم پارٹی ہو رہی ہے، ایک دفعہ تو ہوتی ہے بابا، زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے، جانے دے پلیز. اللہ تعالیٰ کے فرمان وَكُنَّا نَخُضُّ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگوں کے برے کاموں میں ان کے ساتھ دیکھا دیکھی شامل ہو جایا کرتے تھے بغیر کسی سوچے سمجھے. اس کے بعد فرماتا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہ سب باتیں کس وجہ سے تھیں؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ ہمارے دل میں قیامت کا یقین ہی نہیں تھا، ہم روز قیامت کو جھٹلاتے تھے، اپنے عمل سے جھٹلاتے تھے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات بار بار کہہ رہی تھی نماز نہیں پڑھو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ روزہ نہیں رکھو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے. ہم کہتے تھے اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، اور اسی چکر میں یہ وقت آ گیا کہ آج تمہیں ہم سے پوچھنا پڑ رہا ہے، ہمیں یہ جواب دینا پڑ رہا ہے شرمندگی کے مارے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائے گا حتیٰ اتاک الیقین، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں کہ ہماری موت آ گئی اور ہم اس دنیا سے یہاں پہ آ گئے. فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، ان لوگوں کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ ہی نہیں پہنچائے گی. یہ 5 کام کرنے والوں کو کسی شفاعت کرنے والے کی کوئی بھی ہو، رسول خدا ہو، بی فاطمہ ہو، امام حسین ہو، امام حسن ہو، امام رضا ہو، کسی کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قوانین بیان کر رہا ہے. شفاعت کا نظریہ جو ہم نے سنا ہے اور قرآن مجید میں سنا ہے اس کو ذرا ساتھ ساتھ میچ کرتے جائیں. پھر اس کے بعد اب میں بہت ساری روایات چھوڑ رہا ہوں، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. وہ آیات
جن میں شفاعت کو صرف خداوند کریم کے لیے رکھا گیا ہے. دیکھیں ایک آیت ہم نے پڑھ لی کہ شفاعت نہیں ہونی. کون لوگ تھے وہ بتا دیا کہ ان کی شفاعت ہونی نہیں ہے. ایک شفاعت جن کو قرآن مجید میں کہا کہ صرف خداوند کریم شفاعت کرے گا, وہ کون ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کہہ دو اے رسول. جب بھی یہ آیت قل آپ کہیں پہ دیکھیں تو سمجھیں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ کافر اور مشرکین اور بعض مسلمانوں میں سے بعض لوگ رسول خدا پہ نعوذ باللہ شک کرتے تھے کہ رسول یہ بات جو آپ کر رہے ہیں من کنت مولا فحسن علی مولا, یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ نے کہا ہے؟ تو اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ رسول بعض جگہوں پہ قل یعنی تم کہہ رہے اللہ نہیں کہا ہے, یہ بھی لکھ دو کہ قل بھی لکھ دو وہاں پہ قل اے رسول تم کہہ دو, یعنی اللہ کی بات کو ایز اٹ از, وہ آپ اس میں پڑھتے ہیں نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ سینٹینسز کے اندر کہ جیسی کہنے والے نے بات کی ہوتی ہے اسی طریقے سے بات کو پہنچا دیا جائے بغیر اس میں کمی بیشی کے. تو کہا قل للہ, کہہ دو اے رسول تمام کی تمام شفاعت جمیعاً, تمام کی تمام شفاعت لہو ملک السما, اس کے لیے ہے جس کے قبضے میں آسمان اور زمین ہے. ثم الیہ ترجعون, تم سب کو اسی کی طرف پلٹایا جانا ہے, تم سب اسی کی طرف پلٹ کے جاؤ گے. یہ آسانی رکھنا کہ فلاں ہمیں بخشوا دے گا, پلٹنا تمہیں خدا کی طرف ہے. یہ جو فلاں پیر صاحب فلاں جو ہے فلاں صاحب اور فلاں کیا نام ہے گدی نشین وہ ہمیں بخشوا دے گا, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ کے پلٹنا تمہیں اللہ کی طرف ہے, وہاں پہ اللہ اجازت دے گا کون شفاعت کرے گا کون شفاعت نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون, کہ نہیں ہے تمہارے لیے قیامت کے دن کوئی میرے علاوہ ولی سرپرست اور کوئی شفیع. افلا تتذکرون, کیا تمہیں یہ بار تذکر تمہیں نہیں ملا, کیا تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی؟ بار بار تمہیں یہ بات بیان کر چکا ہوں میں میرے علاوہ, یا میں جس کو اگلی آیت میں وہ استثناء کا قانون آ جائے گا, یا جس کو میں بولوں وہ شفاعت کرے گا, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. اب وہ لوگ کہ جن کو اللہ اپنی شفاعت کا حق دے گا, کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی شفاعت کا حق دے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی حساب کتاب سے الفاظ کو استعمال کیا آیت کے اندر. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 109. جب میں کوئی آیت پڑھتا ہوں نا تو آپ مجھ سے اس کا ریفرنس پوچھا کریں یا اس کو ڈھونڈ لیا کریں اگر کسی طریقے سے, کیونکہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں. قرآن مجید کی آیت تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں, یعنی آپ ایک تسبیح کا دانہ پکڑیں جو بڑا خوبصورت اور آپ کے ہاتھ کو بھلا معلوم ہو, اس تسبیح کے دانے کے پیچھے 99 دانے اور ہوتے ہیں, یا اس کے آگے 50 دانے یا 30 دانے پیچھے ہوتے ہیں. تو جب میں آیت پڑھوں تو میں اس آیت کا لب لباب جو اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے بیان کرتا ہوں. اگر آپ نے اس سے اور مزید 70 دروازے باز کرنے تو اس کی تفصیل اس سے پچھلی اور اگلی آیتوں میں موجود ہوتی ہے. تو میں ابھی ایک آیت وقت کے کمی کے لحاظ سے استعمال کر رہا ہوں. فرما رہا ہے کہ وہ دن, قیامت کا دن کی بات ہو رہی ہے, وہ دن جس میں کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی. لا تنفع, کوئی تمہیں شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اللہ رحمان جس کے لیے اجازت دے دے کہ کون شفاعت کرنے والا ہے. اور اس کے لیے فرمایا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, اور اس کے قول سے راضی ہو. اللہ کس کے قول سے راضی ہوگا؟ جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہوگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں میری مرضی کے علاوہ, یعنی میں ان کے قول سے راضی ہوں. تو اللہ جن کے قول سے راضی ہوا, جو اللہ کے مرضی کے علاوہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہوں گے, تو اللہ ان کو اجازت دے دے گا کہ تم شفاعت کرو. اب فرماتا ہے ان شافعین کا دائرہ کار بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ بعد میں تم یہ نہیں کہنا جب شفاعت دے تو یہ سب کچھ کر دیں گے, معاف کروا کے لے جائیں گے. ان کا دائرہ کار بیان کر دیا ہے کہ یہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام, اور جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کا دائرہ اختیار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. وہ دائرہ اختیار کیا ہے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے, آیت نمبر 28. یعلم, جان لو, ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی, کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, یعنی جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں اپنے پیچھے اور جو یہ آگے کرنے والے ہیں ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اور کسی کی شفاعت نہیں کرتے. کون؟ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو رسول اور ائمہ جو شفاعت کرنے والے ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کہتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے, یعنی ان کا بیک گراؤنڈ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے ان کو خلق کیا اور کیسے انہوں نے عالم ذر میں عبادت کی اور کیسے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور کیسے انہوں نے اپنے زمانے میں اور کیسے لوگوں کی بعد میں اپنی اس کے بعد مدد کی, سب اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے ان کے بارے میں. اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے خدا راضی ہو. یہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس سے جس سے لمن ارتضی, جس سے خدا راضی ہو. وَلَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, اور یہ اللہ کے خوف اور خشیت سے اللہ کے سامنے لرزتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلط شخص کی شفاعت نہ ہو جائے, کیونکہ غلط سفارش کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے قانون کہ اگر کسی شخص نے غلط کام میں کسی غلط کام میں اس کی شفاعت کی تو اس غلط کام کے گناہ میں وہ شریک ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی اس آزادی سے جو اللہ نے ان کو دی ہے شفاعت کرنے کے, لرزتے رہتے ہیں کسی غلط آدمی کی شفاعت نہ ہو جائے. تو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے
اسی کی یہ شفاعت کرتے ہیں. تو یہاں تک کچھ معاملات کلیئر ہونے شروع ہو گئے انشاءاللہ ذہنوں میں. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کون کون کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہوں. صرف مجھے تھوڑا سا نہیں 10-15 منٹ دیں گے مجھے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ, کیونکہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے. اور آج اگر میں اس کو دیکھیں, اس میں لفظ رحمان من اذن لہ الرحمن, یہ لفظ رحمان نے ہمیں بڑے دھوکے میں ڈالا ہے. یہ لفظ رحمان سے ہم بڑے دھوکے میں پڑے ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ جہاں آیتوں میں استعمال ہوا ہے وہ بڑی تسلی بخش اور بڑی, جسے کہتے ہیں کہ میٹھی اور لوری دینے والی آیات ہیں. کتب علیہ الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. ٹھیک ہے, یا اللہ رحمان اور رحیم ہے, یا اللہ قیامت کے دن میں کیا فرماتا ہے, الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے, یہ رحمان لفظ نے ہمارے ذہنوں میں یہ کر دیا کہ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, اللہ بڑا رحمان ہے, معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا رحمان ہے, معاف کرنے والا. آج میں رحمان و رحیم کو آپ کے سامنے ایک دفعہ بیان کر دوں, تاکہ یہ الحمد کا کانسیپٹ بھی ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. جو ہم الحمد پڑھتے ہیں, میں میری تفسیر میری سائٹ پہ پوری اس کی الحمد کا بیان موجود ہے, وہاں تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں. میں صرف مختصر رحمان اور رحیم کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اپنی بات کو تمام کروں گا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہمارا تعلق دو طریقے سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے نام دو طریقے سے ہیں ہمارے تعلق کے لحاظ سے. ایک وہ کہ جن کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے, اور ایک وہ نام جو اللہ کے جن کے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے. مثال دوں آپ کو, وہ جس کے ساتھ ہمارا رابطہ بنتا ہے, جیسے مالک, جب مالک ہوگا تو کوئی مملوک بھی ہوگا, خالق ہوگا تو کوئی مخلوق بھی ہوگی. تو یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, جو اللہ کا ہمارے ساتھ رابطہ بناتے ہیں. لیکن اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں کہ جو رابطہ نہیں بناتے, بس وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اس کا ہم سے رابطے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال دوں آپ کو اس کی, جیسے بعض ناموں میں رشتے نہیں بنتے. مثال دوں آپ کو, حی, زندہ ہے, ہمارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں. عبادت جس کی ہوتی ہے, الہ جس کی عبادت کی جائے, اس سے خیر اس میں عابد آ جائے گا شاید, لیکن بہت سارے صفات ابھی میرے ذہن میں بہت سارے نہیں آ رہے, لیکن یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے جن کا ہم سے رابطہ نہیں ہے. انہی ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں جن کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ حمد کے اندر استعمال کیا ہے. سورہ حمد میں کیا پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. عالمین سے مراد یہاں پہ کیا لیا ہے, میں مختصر بیان کروں, اس کی تفصیل ہے, بہت تفصیل ہے, میں صرف ایک مختصر بات, کیونکہ رحمان الرحیم بیان کرنا ہے, مختصر. عالمین سے مراد یہاں پر سورہ حمد کے اندر, یہاں مراد کیا ہے عالمین سے مراد, بولیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ بولے کچھ, میں گلے کو سکون ملے میرے. ہاں, تو علماء فرماتے ہیں یہاں پہ, اور علماء تو چلو ہم علماء کی بات تو بعد میں سنیں گے, قرآن مجید نے اس کو کچھ اور الفاظ میں بھی استعمال کیا ہے, اور سورہ حمد کے لحاظ سے وہ معنی زیادہ صحیح لگتے ہیں. یہاں پہ عالمین سے وہ عالم مراد ہے کہ جہاں پر ذوی العقول لوگ رہتے ہیں, یعنی جنات اور انسان مراد ہیں. میں اپنی بات کی دلیل کے لیے دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, کہ یہاں ہم کیونکہ بندے اور خدا کے تعلق کو بیان کر رہی ہے, تو یہاں عالمین سے مراد ذوی العقول عوالم ہے, کہ جہاں پہ ذوی العقول جو سوسائٹیز ہیں مختلف, جو مختلف انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے, جہاں پہ ذوی العقول لوگ رہتے ہیں, ان سوسائٹیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ, کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ ہم نے نازل کیا فرقان کو, یعنی قرآن مجید کو, اپنے بندے کے اوپر, تاکہ یہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے. تو کیا سورج کو ڈرانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. چاند کو ڈرانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. زمین کو ڈرانے کی ضرورت ہے؟ تو یہاں حمد کے کانٹیکس میں اس عالمین سے مراد ذوی العقول ہے. اس آیت کو بھی میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پہ بیان کر دی. ایک اور آیت بیان کر دیتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے, اور فرشتے جب آئے تو لوگ آ گئے کہ بھائی ان کو باہر نکالو. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ایک جملہ وہاں پہ بولا, سورہ ہجر کے اندر اس کو بیان کیا گیا, اولم ننہک عن العالمین, کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو. تو عالمین سے مراد کون لیا؟ لوگ, سوسائٹیز, مختلف کیٹیگریز کے افراد. تو یہاں پہ عالمین سے مراد کیا ہے؟ افراد. اب اس کے بعد سورہ حمد کے اندر دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. لفظ آتا ہے رب اور مالک, اس کے بیچ میں رحمان و رحیم آیا ہے. ذرا غور سے, ٹیکنیکل گفتگو ہے تھوڑی سی, مجلس سے ہٹ کے تھوڑی سی.
رب اور مالک کے بیچ میں رحمان اور رحیم کا لفظ آیا ہے. رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں رب 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے, 5 معنی میں. غور سے سنیے گا, یاد رکھیے گا, اور ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے تو نماز میں پڑھتے وقت آپ کے لیے بڑے آسانی ہوگی نا, الحمد کا مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے کا. رب کا مطلب ہوتا ہے هو المالک, وہ مالک ہے. هو السید, وہ سید ہے. رب کے 5 معنی ہیں, مالک, سید, منعم, مربی, قیم. جلدی جلدی معنی بتا دیتا ہوں اس کے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. مالک کون ہوتا ہے؟ مالک جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو. رب کا ایک معنی مالک بھی ہے. مثال کے طور پہ میں گھر کا مالک ہوں, لیکن بعض دفعہ میں کسی چیز کا مالک ہوتا ہوں لیکن مجھے اس کے اوپر پوری اتھارٹی نہیں ہوتی. میں اپنی بالکونی میں اپنے جو ہے آنگن کے اندر یا باہر لان کے اندر کچھ اور تعمیر نہیں کر سکتا, HOA آ جاتا ہے. یعنی اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس, مالک ہوں, اتھارٹی نہیں ہے. دوسرے مالک ہے سید. سید کے معنی اتھارٹی, وہ والا سید نہیں, سید صاحب وہ نہیں, اتھارٹی رکھنے والا, جس کے پاس اتھارٹی ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر مالک کے پاس ہر مالک سید بھی ہو اور ہر سید مالک بھی ہو. یعنی اس کے پاس اتھارٹی ہوگی آپ کے HOA والوں کے پاس کہ آپ کے لان کے اندر آ کے اس کی صفائی کٹنگ کر دے, لیکن وہ آپ کے گھر میں نہیں گھس سکتی, یہ اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس. تو رب کے دوسرے معنی کیا ہے کہ اس کے پاس یہ مالک بھی ہے اور یہ سید بھی. تیسرے معنی منعم, نعمت دینے والا, انعام دینے والا, تحفے دینے والا. اللہ تعالیٰ رب ہے کہ وہ انعام دیتا ہے. انعام کب دیا جاتا ہے؟ انعام بغیر استحقاق کے, بغیر ہماری ایبلٹی کے, یعنی ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا اس کے, یعنی اللہ تعالیٰ بلا معاوضہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے, اسے کہتے ہیں تحفہ, گفٹ, انعام. یعنی ہماری اس میں کوئی نعمت, ہماری کوئی محنت, ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیں نعمت دیتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں منعم, نعمت دینے والا, بغیر استحقاق کے کچھ دینے والا. یہ رب ہوتا ہے. رب کے یہ کام قرآن مجید میں بیان کیے گئے. اس کے بعد کہا ہے مربی. مربی کہتے ہیں اس کھیتی کرنے والے کو جو بیج کے لیے زمین کو کھودتا ہے, اس کو جو ہے وہ زمین کے ٹیمپریچر کو, پانی کو پودے کے اندر اطراف میں لوگوں سے بچانا, اسے کہتے ہیں عربی زبان میں مربی. ہمارے یہاں مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو, ٹھیک ہے نا, جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے. اصل میں عربی زبان کے اندر اس کو اس فلاح کو کہتے ہیں مربی جو پودے کا خیال رکھتا ہے, یعنی شروع سے لے کر آخر تک اس کے پھل دینے تک یہ پوری اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. مربی اسے کہتے ہیں تربیت کرنے والا. تو رب کے ایک معنی کیا ہے؟ مربی کے ہیں. اور آخری معنی جو بہت ضروری ہیں, جو ہم سب ہر وقت اس کے محتاج ہیں, وہ ہے قیم. قیم کہتے ہیں جس کے اوپر تمام چیزوں کا دار و مدار ہو لیکن اس کا دار و مدار کسی پہ نہ ہو. پہاڑ کے ساتھ ہم کوئی چیز کھڑی کریں تو جو چیز کے ساتھ کھڑی کی ہے ٹیک لگا کے, پہاڑ اس کے لیے قیم ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, اس میں تھوڑی سی ارتعاش آئے گی, زلزلہ آئے گا, یہ گر جائیں گے. میں بچے کا ہاتھ پکڑ کھڑا ہوں, میں بچے کے لیے قیم ہوں, بچے کا ہاتھ چھوڑوں گا بچہ گر جائے گا. قیم کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے لیے قیم ہے. اللہ کا ارادہ اگر نہ ہو تو یہ دل کی دھڑکن نہ چلے. پہلی دھڑکن آئی, اللہ کا ارادہ ہے, اللہ کے یہ دھڑکن قائم ہے اللہ کے ارادے کی وجہ سے. ادھر اللہ کا ارادہ ختم ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. تو جب تک ارادہ ہے تو یہ 5 معنی رب کے اندر موجود ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اس میں سے جو معنی آگے ہمیں بیان کرنے, میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں, ٹائم میرے پاس نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ ظاہر تھکے ہوئے بھی ہیں, ویکینڈ کے اوپر ظاہر مجالس اور عزاداری لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتی ہے, تو میں جلدی جلدی اس کو ختم کرتا ہوں. اب آ جائیں رحمان پہ. یہ گو کہ تفسیر کی بحث ہے, لیکن میں کیوں رحمان کا لفظ سمجھانا چاہتا ہوں. رحمان کا لفظ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے. یہ شفاعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں میں غلط فہمی بیٹھ گئی ہے رحمان کے لفظ کی وجہ سے. رحمان کے معنی ہوتے ہیں, یہ لفظ ہمارے یہاں رحمان کیسے کہتے ہیں؟ رحم سے نکلا نا. رحم کہتے ہیں ماں کے شکم کو, ماں کے پیٹ کو جہاں بچہ پروان چڑھتا ہے, ٹھیک ہے. رحم سے مراد ہوتا ہے مہربانی کرنے والا. ماں, یہ رحم کہتے کیوں؟ اس لیے کہ ماں تمام تکلیفیں اٹھا کر اس بچے کی حفاظت کرتی ہے, اس کو ہر قسم کے جسے کہتے ہیں جھٹکوں سے, ہر قسم کی چیزوں سے بچاتی ہے. اور جتنا زیادہ یہ ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے پیٹ کے اندر, اتنی ہی ماں کی محبت اس سے بڑھتی جاتی ہے. جتنا جسے کہتے ہیں کہ اذیت ماں کو اس 9 ماہ کی پریگننسی کے اندر ہوتی ہے, اتنی اذیت ماں کو شاید زندگی میں کبھی اور نہیں ہوتی کسی اور کام سے. لیکن پھر بھی جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرنے بجائے اس کے کسی بدلہ لے کے تو نے مجھے بڑی اذیت کی ہے, 2 لگائے, لیکن اور محبت اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے رحم, یعنی کثرت سے شدید محبت. یہ رحم کے معنی ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ رحمی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان سے قطع تعلق کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہوتا ہے. یعنی جو اپنے رحمی رشتے کاٹتا ہے, جو رشتہ داری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنت کی خوشبو کو 50,000 سال کے فاصلے تک سے بھی نہیں سونگھ پائے گا. یعنی جس نے قطع تعلق کیا اپنے رشتہ داروں سے, جہنم یعنی اس کے جنت سے اتنا دور ہوگا وہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ رحمان اور رحیم 2 لفظ فرمائے. ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. رحمان کے جو ہے وہ 2 معنی ہیں, وہ سن لیں. 3 معنی کہ رحمان عربی زبان کے اندر, کیونکہ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس قسم کی بحثیں شاید کسی اور سے نہ سنیں,
میری ہمت ہو رہی ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں والے بلا لیں گے، دوسرے تو بلاتے بھی نہیں دوسری دفعہ، تو یہاں والے تو انور بھائی بیچارے بلا لیتے ہیں، لیکن دوسرے والے ان بحثوں کے بعد بلاتے نہیں، کہتے مولانا پیسے بنانا، ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہماری جنت ملی نہیں آج تو کوئی جنت ہمیں، تو بہرحال وہ یہ جنت کے ٹکٹ کینسل کرواتے رہتے ہیں۔ تو رحمان کے معنی یہ فولان کے وزن پہ آتا ہے، فالان کے وزن پہ، کہ رحمان کے معنی ہوتا ہے کہ شدت سے محبت کرنے والا، ٹھیک ہے، فوری محبت کرنے والا۔ غضبان، جاعان اس وزن پہ آتے ہیں۔ غضبان کہتے ہیں بہت غصے والا، رحمان بہت رحم کرنے والا، جاعان بہت بھوکا، عطشان بہت پیاسا۔ لیکن اس کی ایک مصیبت اور جسے کہتے ہیں کہ ایک پریشانی کیا ہے اس کے اندر، کہ یہ عارضی ہوتا ہے۔ لفظ رحمان کے معنی میں عارضی پن ہوتا ہے، یعنی یہ عارضی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، فوری ہوتا ہے۔ یہ تین معنی ہوتے ہیں رحمان کے۔ کیا ہوتے ہیں آپ اپنے ذہنوں میں دہرائیں؟ عارضی، فوراً اور بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب بہت پیاسا ہے کوئی، پانی پی لیا پیاس ختم، بہت بھوکا ہے کوئی، کھانا کھا لیا ختم، یعنی فوری بھی ہوتا ہے اور شدت کے ساتھ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ایک برگر کھانے کے بعد بھوک ختم، یعنی ختم بھی ہو جاتا ہے، کسی چیز کے آنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رحمان کے معنی ذہن میں آ گئے، تین معنی، ٹھیک ہے، فوری، شدت اور اب رحیم کے معنی سن لیں۔ رحمان کس کے نزدیک ہے؟ رب کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب رحیم کے معنی سن لیں۔ رحیم کے دو معنی ہوتے ہیں، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور قابلیت پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی رحمان ہے، یہ فالان کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، فعیل کے وزن پہ آتا ہے، رحیم جو ہے فعیل کے وزن پہ آتا ہے۔ اس کے معنی جو ہے نا، مثال سخی، اس طرح کے مختلف الفاظ اس کے اوپر جو ہیں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے کہوں کہ میری جو بیگم صاحبہ ہیں وہ غصہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ غصہ نہیں کرتی، لیکن اس وقت وہ شاید کسی سے غصے میں آئی ہیں اور غصہ دکھا رہی ہیں۔ یہ میں نے ایسی مثال دی ہے جو ناممکن ہے، اس لیے میں دے دی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مثال دے رہا ہوں۔ یا اگر کوئی سخی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت ہی سخی ہو۔ مثال دوں، جو لوگ چیک لیتے ہیں مہینے کے اور ان کو بل بھرنا ہوتا ہے، 6 تاریخ کو چیک ملتا ہے اور 7 کو یا 6 کو ہی ان کو شام کو بل بھرنا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ نئی جاب کرنے آئے انور بھائی کے پاس اور انہوں نے چیک دینا ہے 6 تاریخ کو مثال کے طور پہ، اور 6 تاریخ کو ان کے ساتھ کسی کولیگ نے مجھے کہا کہ رضا بھائی آپ کو انور بھائی کی بات پہ یقین ہے نا، وہ 6 تاریخ، میں پریشان ہوں، میرے آج بل کی لاسٹ ڈیٹ ہے، میں کیسے پے کروں گا؟ تو کہے نہیں وہ بہت وقت کے پابند ہے، پنکچوئل ہے، بہت وقت کے پابند ہیں، بہت جسے کہتے ہیں نا اپنے بات کا بھرم رکھتے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ رکھتے تو ہیں، ابھی کیوں نہیں ہیں، وہ ابھی کیوں نہیں وہ جو ہے اپنے وقت کی پابندی کر رہے ہیں؟ 4:30 بجے انہوں نے ٹائم دیا، 4:15 پہ میری دل کی دھڑکن تیز ہونی شروع ہو گئی، آ کیوں نہیں رہے، پھر وہ ایک دم سے 4:30 بجے آتے ہیں، میرے دل کو تسلی ہوتی ہے، میں کر لیتا ہوں۔ تو یعنی کیا، ایک شخص کے اندر ایک صفت موجود ہوتی ہے لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس نے وقت دیا 4:30، وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ غصہ ہو لیکن ہر وقت غصہ نہیں آ رہا ہوتا، میرے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں رحم ہو لیکن ہر وقت رحم نہیں کر رہا ہوں میں۔ تو یہ صفت رحیمیت قابلیت کہلاتی ہے، اسے کہتے ہیں ایبیلٹی، اس کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک گاڑی ہے، اس میں 2000 سی سی کا انجن لگا ہوا ہے، وہ یہاں پہ کھڑی ہے، اس کے اندر طاقت ہے کہ یہ 2000 سی سی کے انجن کے مطابق بھاگ سکتی ہے، لیکن جب یہاں پہ کھڑی ہے تو کیا بھاگ رہی ہے؟ نہیں بھاگ رہی نا۔ یعنی اس کے اندر قابلیت موجود ہے لیکن اس وقت ظاہر نہیں ہو رہی۔ کلیئر ہے مثالوں سے بات؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ تو رحمان کے اندر 2 کوالٹیز ہو گئیں، 3 کوالٹیز، اور رحیم کے اندر 2 کوالٹیز ہو گئیں۔ اس میں 2 کوالٹیز کیا ہو گئی؟ یہ ہمیشہ ہوتی ہے اور اس میں قابلیت پائی جاتی ہے۔ رحیم طولانی مدت ہوتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ رحیم رہتا ہے، ظاہر کبھی کبھی کسی کے سامنے اس کی یہ رحیمیت ہوتی ہے۔ اب آ جائے خداوند کریم کی طرف، یہ جو کہا جاتا ہے خدا رحمان ہے، اب ذرا اس کی طرف آ جائیں کہ یہ جو ہے مثال جو میں نے آپ کو دی کہ رحمان اس لیے لفظ استعمال کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فوری جسے کہتے ہیں رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت فوری رحمت چاہیے ہوتی ہے، ہر وقت ہمیں بیماری آ گئی فوری رحمت چاہیے، ہمارا بچہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہمیں فوری رحمت چاہیے، ہماری جاب چھوٹ گئی ہمیں فوری رحمت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں فوری رحمت کی امید ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو، میں رحمان ہوں، فوری تمہارے پاس میری رحمت پہنچی، کسی بھی طریقے سے پہنچے میں پہنچاؤں گا اپنی رحمت۔ اور اللہ تعالیٰ بغیر یہ دیکھے کون مسلمان اس کا ماننے والا ہے کون اس کو ماننے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ رحمانیت سب کے لیے دکھاتا ہے، لیکن رحیمیت یہ ہر وقت نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں روایات کی ہے کہ یہ رحیمیت اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی، ابھی فوری رحمانیت ظاہر ہو رہی ہے اور قیامت کے دن یہ رحیمیت ظاہر ہوگی، یا یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے رحیمیت ہے صفت اور رحمانیت جو ہے سب کے لیے ہے، یہ بعض علماء اس کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہو گیا رحمان اور رحیم کا مطلب۔ یہ لفظ دونوں آئے ہیں کس کے بیچ میں کہ رحمان اور رحیم کا مطلب سن کر تم بہت زیادہ امیدوار نہ ہو جانا کہ میں نے جو میں جو رحمان بتایا کہ میں سید بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، میں نے مالک بھی بتایا تمہیں، میں مالک کے ساتھ ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اور رحیم کو بتایا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، یوم الدین کے ساتھ ہوں، مالک یوم الدین، میں مالک ہوں یوم الدین کے،
یہ اللہ ہی صرف کہہ سکتا ہے کہ مالک ہوں یوم الدین کا. یوم دن وقت وہ چیز ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا. آپ گھر کے مالک ہو سکتے ہیں, گاڑی کے مالک ہو سکتے ہیں, وقت کے مالک نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کہے میں اس وقت کا مالک ہوں, یعنی اس وقت کے اندر جو ہے میں ان سب کا مالک ہوں. تو میری صفت رحیمیت صرف اس وقت ظاہر ہوگی جب تم ان رحیمیت کے معیارات پہ پورے اترو گے قیامت کے دن. ہر ایک کے لیے نہیں ہوگے. اگر تم نماز پڑھ کے نہیں آئے, اگر تم کسی کا حق کھا کے آئے ہو, اگر تم نے کسی کو قتل کر کے آئے ہو, اگر کسی کے ساتھ تم نے زنا کیا ہے, اگر تم نے کسی کا جسے کہتے ہیں دل دکھایا ہے, تو میری صفت رحیمیت تمہارے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. میں وہاں پہ کیا ہوں, مالک یوم الدین, دین بدلے کے دن کا مالک ہوں. اس دن بدلہ لیا جائے گا. اس دن میری صفت رحیمیت ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو رحیمیت جسے کہتے ہیں کہ جو ایبل ہوں گے, اس قابل ہوں گے کہ ان کو رحمیت دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرما رہا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. کب کہ یہ رحمت اس وقت ظاہر ہوگی جب ظاہر ہونے کا وقت ہو گیا. بہرحال میں اپنی بات کو یہاں پہ بس نپٹا دوں. آخری بات, 2 باتیں بیان کر دوں. ایک مثال خالی اپنے بچوں کے لیے اور آپ کو بیان کر دوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان سب سے مضبوط رشتہ جو اللہ چاہتا ہے بنے, وہ کس چیز کا بنتا ہے؟ عبد اور معبود کا. پرانے زمانے میں یہ عبد اور معبود کا عبد اور معبود تو نہیں, آقا اور غلام کا سلسلہ چلا کرتا تھا. غلام اور آقا ہوتے تھے. مجھے ایک صاحب آئے مثال کے طور پہ, اور میں ایسے زمانے میں موجود ہوں جہاں غلام خریدے آتے ہیں. انہوں نے مجھے خریدا اور کہا آج سے تم میرے غلام ہو. میں نے کہا کتنے پیسوں میں؟ اتنے پیسوں میں. کیا کام کرنا ہے؟ کہ یہ میرے گھر کی باؤنڈری ہے, تمہیں بس اس کے اندر رہنا ہے, اس سے باہر نہیں آنا. غور سنیے گا اس مثال کو. میں وقت ضائع کرنے کے لیے مثال نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے اور مجھے اس کا اللہ کو جواب دینا ہے, لیکن میں بات سمجھانے کے لیے بات آپ کو کر رہا ہوں. تم میرے غلام ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں اس باؤنڈری سے نہیں نکلنا. میں نے 4-5 دن, میرا مالک بالکونی میں بیٹھا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, میں چکر لگا رہا ہوں, گھاس پہ کھیل رہا ہوں, گھاس کاٹ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. ایک دن غلطی سے میں گر پڑا لائن کے اس طرف. میں نے جلدی سے مالک کی طرف دیکھا. مالک نے کہا ٹھیک ہو نا؟ میں کھڑا ہو کے میں نے کہا یار آج مالک نے کچھ کہا نہیں, میں لائن کے اس طرف گر پڑا تھا. تو میں نے کہا اگلے دن میں نے ٹرائی کیا کہ میں جان بوجھ کے گر کے دیکھتا ہوں. میں دوسرے دن جان بوجھ کے گرا, پھر مالک کی طرف دیکھا. مالک نے کہا ٹھیک ہو, آ جاؤ کھانا لگ گیا, کھانا کھا لو. میں نے کہا مالک نے ایسی کہا تھا, کچھ نہیں ہوتا. اب ایک دن کیا ہوا, میں جان بوجھ کر ایک ٹانگ ادھر, ایک ٹانگ ادھر, ایک ٹانگ ادھر, ایک ٹانگ ادھر, پھر مالک کی طرف دیکھوں, مالک اخبار پڑھنے میں مصروف ہے. تو میں کہوں مالک نے ایسی کہا تھا. اسی طرح کرتے کرتے کچھ دن بعد مجھے ہوا کہ میں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ باہر جا کے پھر آ جاتا. مالک کہتا کھانا ٹھنڈا ہو گیا, ابھی دیر سے آئے ہو, کھانا کھاؤ. 6 سال گزر گئے. 6 سال بعد مالک نے کہا تمہیں میں نے کہا تھا کہ تمہیں میں خرید رہا ہوں, ایک شرط کی بنیاد پہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا, صرف اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا. اس نے کہا ہاں یاد ہے, لیکن آپ تو بہت رحیم ہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, میں اتنی دفعہ نکلا. کہتے ہیں ہاں میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا, تم 6997 دفعہ جو ہے وہ باہر نکلے ہو, آج اس کا بدلہ لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما غرکم, اے انسان, بنی انسان, تمہیں کس چیز نے, اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کیا تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یہ جو تمہیں تمہارے گناہوں کے باوجود اس دنیا کے اندر تمام نعمتیں مل رہی ہیں, تو کیا تمہیں اللہ کی اس نعمت نے, اللہ کی اس رحمت نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, اس کریم, اس کرامت والے اللہ کے بات سے دھوکہ نہ کھانا, شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ نے تمام کرائٹیریاز قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے کرائٹیریا بیان کر دیے تھے, اب تم میری رحمت کی امید لگا کے کیوں آ گئے؟ میں نے اس رحمت کی امید پہ تمہیں کہا تھا آنا, لیکن میں نے کہا تھا دونوں تمہارے اندر بیلنس ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ سارے معیار بیان کر دیے. اب میں ایک آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں, آخری آیت کو, کہ وہ لوگ جو گناہ کے اندر شریک ہوں گے, غلط شفاعت کرنے والے, وہ اس دنیا کے لیے ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. اور جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا, اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے اس بری سفارش کرنے والے کے گناہ کا حصہ ملے گا. یعنی اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی کی غلط سفارش کرتا ہے, اس کی وجہ سے ایک قوم یا ایک امت یا ایک کمپنی یا کسی جگہ کسی کو نقصان ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے سفارش اہلیت کے مطابق سفارش کی جاتی ہے, ایک ہوتی ہے غلط سفارش. اگر وہ غلط سفارش کوئی کسی کی کر دے تو اس کے گناہ اور اس کے جرم میں اگر کوئی غلطی یا خرابی ہو جائے تو یہ سفارش کرنے والا برابر کا شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اس کا ایک کو حساب دینا پڑے گا. اور اب آخری چیز وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کی شفاعت ہونی نہیں ہے, وہ چیزیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ کون لوگ ہیں جن کی شفاعت نہیں ہوگی اور کون 5 لوگ ہیں جن کی جو شفاعت کرنے والے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ الشفاء خمسۃ, شفاعت کرنے والے قیامت کے دن 5 ہوں گے. القرآن والرحم والامانۃ ونبیکم واہل بیت نبیکم, کہ قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن وہ شافع ہے کہ جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے, یعنی اس کی شفاعت فوراً قبول کر لی جائے گی. دوسرے
رحم یعنی جو رحمی رشتہ دار ہوں گے اگر وہ تمہارے حق میں تمہاری شفاعت کر دیں تو ان کی شفاعت تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ تیسرے امانت، اگر تم امانت دار ہو، وہ امانت جس کے لیے رسول خدا نے اپنے آپ کو 40 سال امانت دار منوایا، یعنی وہی بے امان لوگ اپنی امانت رسول خدا کے پاس رکھواتے ہیں۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے امانت داری، ہر معاملے میں امانت داری، نگاہوں کے معاملے میں امانت داری، پیسوں کے معاملے میں امانت داری، دوسروں کی بات رازوں کے معاملے میں امانت داری، یہ تمام چیزیں امانت داری کے اندر آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں امانت دار جو لوگوں کے رازوں کا، پیسوں کا، کرداروں کا اور ان کے معاملات کا امانت دار ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اس کو قیامت کے دن جنت میں شفاعت کا حق ملے گا۔ وَأَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، اور تمہارے اہل بیت جو تمہارے نبی کے اہل بیت ہیں وہ تمہاری قیامت میں شفاعت کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک اور سلام بھیجیں محمد والے۔ میں صرف 10 منٹ اوپر گیا ہوں اور 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں بس، ٹھیک ہے، اس لیے آپ لوگ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ ایک امام صادق کی جو بڑی امید دلانے والی روایت ہے، کل اس کا میں نے اشارہ کیا تھا، آج وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں کیونکہ کل میں روایت نہیں پڑھ سکا تھا۔ روایت یہ ہے کہ حمران بن آیون امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، واللہ لنشفعن لشیعتنا، واللہ لنشفعن لشیعتنا، واللہ لنشفعن لشیعتنا۔ اللہ امام نے 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی ہے، اور جملہ تاکیدی ہے، 3 تاکیدیں، ایک قسم کے ساتھ ساتھ 3 تاکیدیں بھی آئی ہیں۔ یقیناً 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 اللہ کی قسم، یقیناً 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 اللہ کی قسم، یقیناً 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 اللہ کی قسم، لشیعتنا حتی یقول الناس، کہ ہم شفاعت کریں گے اپنے شیعوں کی، یعنی 3 دفعہ اللہ کی قسم کھانے کے بعد تاکیدوں کے ساتھ اللہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اگر یہ امید کرنے والی ہمارے لیے روایت نہ ہو تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم قیامت میں اللہ کے سامنے نظریں بھی اٹھا سکیں۔ اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، رسول خدا کی، بی بی زہرا کی شفاعت نہ ہو تو ہم قیامت کے دن اس قابل ہمارے اعمال نہیں ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنی اعمال کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ تو اللہ امام فرماتے ہیں حتی یقول الناس، کہتے ہیں اتنی زیادہ شفاعت ہم کریں گے کہ لوگ کہنے لگیں گے فما لنا من الشافعین، وہ جو اس گراؤنڈ میں کھڑے تھے، جن کی جو شفاعت والے گراؤنڈ سے باہر تھے، وہ کہیں گے اتنی زیادہ شفاعت ہو رہی ہے، ہمارا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے کیا؟ یہاں پہ بھی کوئی شفاعت کرنے کے لیے آ جائے کوئی؟ ولا صدیقین حمیم، اور کوئی ہمارا سچا دوست نہیں ہے۔ تو دیکھنا پڑتا ہے قیامت کے دن، دیکھا جائے گا کہ تمہاری دوستی کن سے ہے۔ سورہ مجھے بھول گئی، سورہ فرقان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے کہ کاش ہم فلاں شخص کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا، کاش اس کو ہم نے اپنا ولی وسیع نہ مانا ہوتا، کاش ہم نے اس کو اپنا خلیفہ، اپنا رہنما، لیڈر نہ مانا ہوتا۔ قیامت کے دن اتنے ہوں گے کہ اب کچھ نہیں کر سکتا نا جب انسان، تو اپنے جسے کہتے ہیں نا جذبات کے مارے، غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ریئیکشن کو قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹ کے بولیں کاش فلاں کو اپنا خلیل اور اپنا رفیق نہ بنایا ہوتا۔ اور پوری آیات چلتے چلتے نیچے آتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کاش ہم نے اللہ کی بات کو سن لیا ہوتا۔ اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی شکایت آتی ہے کہ یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہتے ہیں ہم نے قرآن کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ بہت دوست بنائے اور ہمارے کسی کام نہ آئے۔ اور اللہ کی رسول کی شکایت FIR ہمارے خلاف کٹ گئی کہ یا ربی، اے میرے پروردگار، انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس امت نے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا، مظلوم چھوڑ دیا، قرآن کو اصلاً توجہ دینی چھوڑ دی، سمجھ کے پڑھنا انہوں نے اپنی شان کے خلاف سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ شکایت اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں ہے۔ جس کی قرآن شفاعت کر دے گا اس کی شفاعت قابل قبول ہے، اور جس کو قرآن انکار کر دے گا کہ میں اس کا شافع نہیں، اس نے مجھے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، تو وہاں پہ قرآن کی یہ جو ہے ممانعت اس کو جنت سے دور کروا دے گی۔ قرآن کی شکایت جنت سے مانے ہے اور قرآن کی شفاعت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، اور اب جو امام صادق علیہ السلام نے جو بات اتنی بڑی کر دی کہ یہ شفاعت ہمارے شیعوں کے لیے، قسم خدا کی ہم اپنے شیعوں کی اتنی شفاعت کریں گے کہ دیکھنے والے کہیں گے کتنی شفاعت ہو رہی ہے، ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے میں پوچھا کہ مولا امام صادق، ہم آپ کی شفاعت سے بہت زیادہ امیدوار ہیں، بس آپ ہمیں بتا دیں شیعہ کیسے کہتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں شیعہ کیسے کہتے ہیں۔ تو امام نے بتایا کہ شیعہ ہوتا کون ہے۔ بس یہ ایک روایت سننا، بات میری ختم۔ جابر کو، ایک جابر بن عبداللہ انصاری کی بات نہیں، ایک اور جابر ہیں، جابر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے امام صادق علیہ السلام بیان فرمائے، جابر نے سوال کیا ہے ان سے، روایت لمبی ہے، میں سے وہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ یا جابر یکتفی من انتہى الى التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت فهو اللہ ماشیتنا، کہتے ہیں اے جابر، کیا جو شخص تشیع کا دعویٰ کرے، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں شیعہ ہوں، اور وہ اہل بیت، اور یہ دعویٰ کرے اور اعلان کرے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، کیا اس کا یہ اعلان کرنا کافی ہے؟ امام صادق جابر سے سوال کر رہے ہیں۔
پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں، قسم ہے اللہ کی، ہمارے شیعہ وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے جابر، کسی بھی چیز سے متعارف نہیں ہوتے سوائے انکسار کے، خشوع کے، خضوع کے، امانت دار ہوتے ہیں، اللہ کی ذکر کی کثرت ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، روزے نماز، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے پابند ہوتے ہیں، اور ضرورت مند پڑوسیوں، یتیموں، مقروضوں اور کمزوروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ سچائی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور لوگوں کی زبانوں کو صرف خیر ہی کہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوم و ملت میں امانت دار ہوتے ہیں۔ جابر نے کہا، مولا یہ جو آپ صفات بیان کر رہے ہیں، میں تو اپنے معاشرے کے اندر کسی بھی ایک شخص کو نہیں جانتا جس میں یہ ساری صفات موجود ہوں۔ میں تو نہیں جانتا، آپ تو اتنی سخت شرائط بیان کر رہے ہیں شیعہ ہونے کی۔ تو مولا فرماتے ہیں، یا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، کہ اے جابر نہ جانا ان باتوں پہ جو مختلف مذاہب کے لوگ کہتے ہیں۔ مذاہب سے مراد، مذاہب کہتے ہیں زہابہ سے نکلا، زہابہ مختلف نظریات پہ چلنے والے، یہ مذہب وہ مراد نہیں ہے مذہب اربع، یہ مختلف راستوں مختلف نظریات پہ چلنے والے، کہتے ہیں یہ مختلف نظریات کے حامل جو تمہارے سامنے آ کے یہ بات کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ نہ جانا، صرف یہ کہنا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور ان کی پیروی کرتا ہوں کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ فلو قال انی احب رسول اللہ، حتیٰ کہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہو کہ میں رسول خدا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرسول اللہ خیر من علی، رسول اللہ تو علی سے بھی بہت افضل ہیں، خیر من علی، علی سے بھی خیر کے حامل ہیں۔ ثم لا یتبع سیرتہ، اور یہ کہنے کے بعد وہ ان کی سیرت پہ عمل ہی نہ کرتا ہو رسول خدا کی، ٹھیک ہے، ولا یعمل بسنتہ، اور نہ ہی ان کی سنت پہ عمل کرتا ہو۔ ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، اے جابر یہ محبت اس کو کسی قسم کا نفع نہیں پہنچائے گی، یہ خالی پیلی کی زبانی محبت اس کو کسی قسم کا نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ شیعہ لفظ کا ہے، شیعہ کی شرائط بھی بیان کی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بات ہو گئی، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور وہ عمل کرو جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو، اور کیونکہ اللہ اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ اگر کسی کام پر اللہ نے کسی قوم پہ عذاب نازل کیا ہے تو آج اس کام کے نتیجے میں کسی شخص کو اس گناہ کے بعد معاف نہیں کرے گا، یعنی کل کسی کو جھوٹ بولنے پہ، کل کسی کو کم تولنے پہ، کل کسی کو زنا کرنے پہ، کل کسی کو لواط کرنے پہ عذاب کا شکار بنایا ہے، اور آج اگر وہ بچا ہوا ہے اور اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو یاد رکھو کہ اللہ کا قانون نہیں بدلا، وہ سزا اس کو ابھی نہیں ملی، اس کو سزا اسی طریقے سے قیامت کے دن مل جائے گی۔ تو اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب و محترم بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور اطاعت گزار ہو۔ اے جابر قسم ہے اللہ کی، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ صرف اطاعت خدا اور تقوی الہی ہے۔ تمہارے امام اللہ کے سب سے محبوب مخلوق ہیں، اگر یہ خصوصیات تم میں نہ ہو تو کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ ہمارے امام صادق علیہ السلام نے شیعہ کی تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے شفاعت کا ایک مختصر سا ایک تعارف، بہت معذرت کے ساتھ آج اپنی بہنوں اور جسے کہتے ہیں بیٹیوں سے اور بزرگان اور بھائیوں سے، کہ آج ذرا لمبی ہو گئی بات، لیکن کیونکہ آج میں نے تھوڑی سی جرت کی اور آپ کے ویکینڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ بات ایسی تھی کہ یہ بات بیان نہیں ہوتی ہے عموماً، کیونکہ اگر یہ بات بیان ہو تو مولانا کو اگلی دفعہ نہیں بلاتے، کہتے ہیں انہوں نے تو سچی باتیں بتانی شروع کر دی، یہ تو قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ تراویح پڑھنا جو ہے ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں نا، بغیر جماعت کے تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری نمازیں ہیں اس رات کو پڑھنے کی، رمضانوں میں تراویح ہوتی ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ تو میں قرآن جب زیادہ پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ لو تراویح پڑھنی شروع کر دی۔ تو بہرحال تو میں نے اس جرت سے اور آپ کے حوصلہ افزائی سے فائدہ اٹھاتے وقت میں نے یہ آپ کے سامنے چیزیں بیان کر دیں۔ بس آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں، وہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تمام باتوں کو سنیں، ان میں سے بہترین کا انتخاب کرنا۔ میری باتوں کو ماننے کی آپ کو ضرورت نہیں، میں نے نہیں کہا میری باتوں کو، میں نے آپ کو اپنی باتیں بتائی ہیں، میں نے اپنی کوئی بات نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور امام صادق علیہ السلام کی روایتیں سنائی ہیں، میں نے اس کے علاوہ کوئی بات بیان ہی نہیں کی آپ سے، ٹھیک ہے نا، ابھی سوائے سورہ رحمان کے لفظ کے معنی کے۔ اگر کسی کو میری بات پہ شک ہو علماء سے جا کے پوچھیں، لیکن ان سے بولے کہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس کی دلیل میں کوئی آیت یا روایت پیش کریں۔ مولانا نے ہمیں آیت و روایت سنائی تھی، وہ جو کہا جاتا ہے نا کچھ بھی کر لو جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، وہ اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل لا دیں بس خالی کہ جانا ہی، وہ یہودیوں والا نظریہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے نا کہ وہ کہتے تھے کچھ دن ایام معدودات، گنتی کے کچھ دن ہم رہیں گے یا ایک دن، پھر تو ہمیں جانا ہی، کیونکہ ہم موسیٰ کی قوم کے ہیں، ہم کہیں گے ہم تو مولا کے علی کے ماننے والے ہیں، ہم تو جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ دھوکے میں نہ رہیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کھلے الفاظ میں بتا دیا کون شفاعت کرے گا، کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی۔ بہرحال مولا حسین علیہ السلام جو ہے وہ
شفاعت کے اس درجے پہ ہوں گے، یا یوں کہہ لیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہے. کسی نے سوال کیا مولا امام صادق علیہ السلام سے، ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کشتی سب سے سریح اور تیز رفتار ہے. لہٰذا یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی وہ کشتی ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ توسط سے ہم امام کی باتیں سنتے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں، روایات سنتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ امام آخر وقت پر چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا سامنے والا مخاطب ہدایت پا جائے، چاہے کوئی بھی ہو. امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی ختم کر دی، سارے صحابیوں کو اپنے کربلا کے میدان میں جسے کہتے ہیں شہید کروا دیا، لیکن آخر تک امام حسین علیہ السلام کے دل میں یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت پا جائے. آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب مولا حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تھے، اور جب وہ خیمے میں آئے تھے تو آپ نے آواز دی تھی. میں آخری رخصت نہیں پڑھوں گا، بس ایک مختصر سی بات مجھے آج بی بی سکینہ کے بارے میں بیان کرنی ہے کہ جب آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو مولا حسین علیہ السلام نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی تھی، یا زینب ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن بالسلام، کہ میرا سلام ہو اے رقیہ اور زینب و سکینہ، اور اے رقیہ میرا تم پر سلام ہو. جب مولا حسین علیہ السلام خیمے پہ گئے تو تمام لوگوں سے خداحافظی کرنے کے بعد باہر نکل آتے ہیں. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب مولا حسین باہر آنے لگتے ہیں تو بچے امام حسین علیہ السلام کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں. مولا حسین بڑی مشکل سے باہر آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد سارے واقعات میں کاٹ رہا ہوں کہ کس طرح گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد جانے لگتے ہیں، کچھ دیر بعد اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتے ہیں، پلٹ کے دیکھتے ہیں چھوٹی سی بچی دوڑی دوڑی چلی آتی ہے، مہلن مہلن یا ابھی، مہلن مہلن یا ابھی، بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا آہستہ. اب جو پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ 4 سالہ بچی پیچھے پیچھے دوڑی آ رہی ہے. امام حسین علیہ السلام رک جاتے ہیں، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. ہاں بیٹا بولو، ہم نے تو سب سے خداحافظی کر لی تھی، ہم نے تو تم سے خداحافظ کر لیا تھا، اب ہمارے پیچھے کیوں آ گئی ہو؟ کہا بابا ایک منٹ کے لیے گھوڑے سے تشریف لے آئے. امام حسین گھوڑے سے نیچے اتر کے آتے ہیں، کہا بابا زمین پہ بیٹھ جائے. امام حسین گرم خاک کربلا پہ بیٹھ جاتے ہیں. بچی باپ کی گود میں آ کے بیٹھتی ہے، اور گود میں آنے کے بعد کہتی ہے، بابا جب چچا مسلم کا انتقال ہوا تھا، ان کی شہادت کی خبر آئی تھی، آپ نے عاتقہ کو، ان کی بیٹی کو اپنے زانو پہ بٹھایا تھا اور اس کے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیرا تھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ آپ واپس نہ آئیں گے، آپ واپس نہ آئیں گے. میرے سر پہ بھی اس طرح سے ہاتھ پھیرے جس طرح سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. ارے مولا حسین نے بچی کو گلے سے لگا لیا، سکینہ یہاں سے رخصت ہو گئی. ارے وہ بیٹی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جسے سینے کے بغیر نیند نہ آتی تھی. ارے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. ایک دفعہ آواز آئی، قد قتل الحسین بکربلا. ارے لال آندیاں چڑھنی شروع ہوئی. ارے جب خیموں کو آگ لگائی گئی، خیموں کو آگ لگائی گئی، بچیاں بھاگی. اسی آستہ میں جب امام حسین علیہ السلام گرے تو ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کی چکر لگانا شروع کر دیے. ارے وہ چاہتا تھا کہ کوئی دشمن امام حسین کے قریب نہ آئے. ارے عمر سعد کے ساتھی چاہتے تھے کہ ذوالجناح کو تیر مارے. عمر سعد نے آواز دی، ارے کوئی ذوالجناح پہ تیر نہ چلائے، یہ رسول خدا کا گھوڑا ہے. میں کہوں گا عمر سعد، میں کہوں گا عمر سعد تو یہ رسول خدا کے گھوڑے کی فکر ہے. ارے دوش رسول کا سوار زمین پہ تڑپ رہا ہے، حسین کو تو نہیں دیکھتا. ارے جب حسین کے ذوالجناح سے کچھ نہ بن سکا، ارے زور زور سے چلاتا ہوا خیموں کی طرف دوڑا. اب جب خیموں کے پاس پہنچا، سکینہ بی بی باہر آئی، کہا میرے بابا کا مجھے معلوم ہے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن مجھے یا جواد و اخی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے صرف یہ بتا دے کہ میرے بابا کو پانی پلا دیا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا. ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا. ارے کربلا کے یہ دن بھی گزر گئے، رات گزری. رات کو بی بی زینب نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. ارے سکینہ نظر نہیں آتی. اب ام کلثوم اور بی بی زینب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. ارے جب آواز دیتی ہوئی گنج شہیدہ میں پہنچی، ایک لاشے کے پاس سے آواز آئی کہ بہن ذرا آہستہ بولو، سکینہ ابھی سوئی ہے. اب جو دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن کے لاشے پر سکینہ سو رہی ہے. ارے بیٹی کو اٹھایا، لے کے آئے. پوچھا تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ کہتے میرے دامن میں آگ لگی تھی، میرے کان میں خون نکل رہا تھا، میں پکارتی ہوئی آ رہی تھی بابا بابا. اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، ارے بیٹا میرے پاس آئے. ارے سکینہ پہ ظلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب اپنے باپ پہ روتی تو تماچا
تماچے پڑتے ہیں. ارے کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک یہ بچی تماچے کھاتے ہوئے چلی گئی. ارے شام کے زندان میں جب ان کو قید کر دیا گیا، اپنے بھائی سے بی بی سکینہ سوال کرتی تھی، ارے بھیا ہم گھر کب جائیں گے، ہم گھر کب جائیں گے؟ سید سجاد کہتے تھے انشاءاللہ جلد جائیں گے. ایک دن بچی نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول خدا اور بابا حسین آئے ہیں. ارے روتے روتے بچی کی آنکھ کھل گئی، زور زور سے رونا شروع کیا. یہ آواز دربار تک پہنچی. کسی نے پوچھا کہ میری بچی کیوں روتی ہے؟ کہتی ہے اپنے بچے اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. یزید نے کہا اس کے باپ کا سر بھجوا دو. ایک تھال کے اندر رکھ کر کپڑا ڈھک کر بابا کے سر کو لایا گیا. اب جو سکینہ کے سامنے تھال آیا کہتی ہے مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بابا یاد آتے ہیں. اب جو کپڑا ہٹایا گیا تو باپ کا سر تھا. سکینہ نے پڑھ کے بابا کے سر کو سینے سے لگایا، اپنے ہونٹوں کو بابا کے ہونٹوں پہ رکھا، ایک جملہ کہا، ارے میرے بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے رنگین کیا، آپ کی رگے گردن کو کس نے کاٹا. یہ کہتے کہتے سب بچی روتے روتے ایک دم خاموش ہو گئی. بی بی زینب نے سید سجاد سے کہا ارے سکینہ کی آواز نہیں آتی. اب جو سید سجاد نے بہن کو دیکھا پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی.